تو انشاءاللہ اب پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ کل مرزا اسداللہ خان غالب کی برسی ہے اور آج اسی نسبت سے ہم جشن غالب منا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں محترمہ عشرت امجد صاحبہ کو۔ خطوط غالب ان کا موضوع ہے۔ باقی تمام افراد سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو وہ میوٹ پر کر لیں۔ محترمہ عشرت امجد صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سب لوگوں کو۔ اب میں اپنا جو کچھ بھی میں نے لکھا میں سنانا چاہ رہی ہوں۔ معزز خواتین اور حضرات، السلام علیکم۔ ایک بہت ہی اہم شخصیت کے بارے میں نے قلم کو اٹھانے کی جرت کی ہے، جو کہ صدیوں پہلے ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، پر ہمارے دلوں اور خیالات کے تانے بانے اب تک موجود ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہیں مرزا غالب۔ کون ہوگا جو انہیں نہ جانتا ہو، ان کے اشعار کو پڑھ کر متاثر نہ ہوا ہو۔ مرزا غالب نے چشمہ نہیں لگایا تھا۔ یہ ہے مرزا غالب، کون جو انہیں نہ جانتا ہو اور ان کے اشعار کو پڑھ کر متاثر نہ ہوا ہو۔ مرزا غالب کی شاعری صرف دلسوز ہی نہیں تھی، بلکہ ان کے خطوط کو بھی دیکھا جائے تو یہ اپنی جگہ اپنے انداز میں یکتا ہیں، اور ان کی کیفیت و حالات کی عکاسی کرتے ہیں۔ ہر پہلو پر ان کی زندگی کو خط کے ذریعہ پڑھا اور سمجھا جا سکتا ہے، خواہ یہ ذات اور ماحول ہو، جزیات نگاری ہو، ان کے اپنے نام لکھنے کے طریقے ہوں، انداز مکالمات ہوں، تصور عام کی پیروی ہو، یا پھر منظر کشی ہو۔ یہ سارے موضوع ان کے خطوط کے روشنی میں ایسے ہیں جیسے وہ خط نہیں بلکہ اپنے خیالات کو اجاگر کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک خط میں انہوں نے ذات اور ماحول پر کس طرح روشنی دی ہے۔ مرزا کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ وہ اثناء تحریر میں ذاتی حالات اور ماحول کے جزیات اس بے ساختگی سے بیان کر جاتے ہیں کہ دوران مطالعہ شاید محسوس نہ ہو اپنے متعلق کیا کچھ لکھ دیا، لیکن پورے مکاتیب کو سامنے رکھ کر حیات غالب کا مکمل نقشہ تیار کیا جا سکتا ہے۔ مثلا یہ کہ وہ کہاں اور کب پیدا ہوئے، خاندان کی کیفیت کیا تھی، وسائل معاش کیا تھے، کہاں کہاں سے پیسے ملتے رہے، کن کن مکانوں میں رہے، کن کن لوگوں سے کس کس قسم کے تعلقات تھے، قلعے کب جاتے تھے، کھاتے پیتے کیا تھے، رات دن کی مشغولیت کا کیا حال تھا، کن کن بیماریوں سے سابقہ پڑا، آخری عمر میں ذوف کس رفتار سے ترقی کرتا گیا، نظم و نثر کی اصلاح کا طریقہ کیا تھا، اخلاق کیسے تھے، کن کن مقامات کے سفر کیے۔ غرض ان کی زندگی کا شاید کوئی پہلو ایسا ہو جس کے متعلق ان کے قلم سے معلومات کا گرا بہا ذخیرہ فراہم نہ ہوا ہو۔ اسی طرح دلی اور بعض دوسرے مقامات کے حالات ان کے خطوں میں بکثرت موجود ہیں۔ عام ملکی حالات کے متعلق بھی خاصی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے غدر کے نتائج و عواقب پر بہت سارے خطوط میں بحث کی ہے، اور جو نقشہ پیش کر دیا ہے وہ کسی دوسری جگہ نہیں مل سکتا۔ جزیات نگاری بھی ان کی ایک خصوصیت ہے، اور وہ اس کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ مفصل بیانات عموماً بے لطف ہو جاتے ہیں، مگر مرزا جزیات کو اس ڈھنگ سے پیش کرتے ہیں کہ تحریر بے مزہ ہونے کے بجائے پرلطف بن جاتی ہے۔ مرزا کا ایک اور کمال یہ ہے کہ وہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اس کی تصویر لفظوں میں اس طرح کھینچ دیتے ہیں کہ اس میں روح تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے، میر مہندی مہر کے نام ایک خط لکھتے ہیں: برسات کا حال نہ پوچھو، خدا کا قہر ہے،
قاسم جان کی گلی سعادت خان کی نہر ہے، میں جس مکان میں رہتا ہوں عالم بیگ کے کٹرے کی طرف کا دروازہ گر گیا، مسجد کے دالان کا جو دروازہ تھا وہ بھی گر گیا۔ تصویر لفظوں میں اس طرح کھینچتے ہیں کہ روح تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے، میر مہدی مہر کے نام ایک خط لکھتے ہیں، برسات کا حال نہ پوچھو، خدا کا قہر ہے، قاسم جان کی گلی سعادت خان کی نہر ہے، میں جس مکان میں رہتا ہوں عالم بیگ کے کٹرے کی طرف کا دروازہ گر گیا، مسجد کی طرف کے دالان کا جو دروازہ تھا وہ بھی گر گیا ہے، سیڑھیاں گرا چاہتی ہیں، صبح کے بیٹھنے کا حجرہ جھک رہا ہے، چھتیں چھلنی ہو گئی ہیں، میں گھڑی پر سے تو چھت گھنٹہ بھر سے۔ اس طرح کے خطوط کی مثالیں بہت زیادہ ہیں، صرف چند پر اکتفا کروں گی۔ جمیزہ کے مکاتب ختم کر دوں؟ جی آپ تھوڑی دیر بات کر سکتی ہیں، منٹ 1.5 منٹ ہے آپ کے پاس اور۔ اچھا، مرزا کے مکاتب کی ایک اور خصوصیت ہے کہ انہوں نے تحریر میں مکالمات کا رنگ پیدا کر دیا تھا۔ مرزا حاتم علی بیگ کو لکھتے ہیں، مرزا صاحب میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے، مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے، ہزاروں کوس سے بازبا قلم باتیں کیا کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ تفتہ کو بھی لکھتے ہیں، بھائی تم میں مجھ میں نامہ نگاری کاہے کو ہے، مکالمہ ہے۔ پروفیسر خواجہ احمد فاروقی لکھتے ہیں، اگر دیوان غالب نہ ہوتا اور صرف خطوط غالب ہوتے تو بھی غالب غالب ہی رہتے۔ بے شک غالب جتنے بڑے شاعر ہیں اتنے ہی بڑے نثر نگار بھی ہیں، اور اردو زبان جس رنگ و روپ کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے ان میں خطوط غالب کا رول بہت نمایاں ہے۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ بہن۔ جزاک اللہ۔ تو اب میں گزارش کروں گا محترمہ فخر النساء صاحبہ سے، ان کا موضوع گفتگو ہوگا غالب کی روحانیت۔ اب میں اپنا کھاتا کھولتی ہوں۔ ہاں، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا۔ غالب جو ہے شورۂ آفاق شاعر تھے اور شاعر رہیں گے صدیوں کے۔ اور دوسری بات یہ کہ غالب جو ہیں ان کی شاعری کا جہاں تک میں نے جائزہ لیا اور آپ سب جو ایگری کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ غالب کی شاعری جو ہے دراصل روحانی شاعری سے شروع ہوئی ہے، اور ان کا پہلا شعر جو تھا وہ یہی تھا جو انہوں نے اپنے کلام میں لکھا ہے کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ غالب جو ہے وہ ایک طرح کے روحانی شاعری سے انہوں نے اپنی شاعری شروع کی، لیکن وقت، حالات اور زمانے کی بندشوں کی وجہ سے اور زمانے کی گردشوں نے اور دلی کے اجڑنے کا اور سب منظر ان کے پیش نظر تھے، جس کی وجہ سے غالب نے کچھ اپنا ٹریک بدل دیا، اور اپنے غم چھپانے کے لیے، اپنے دکھ چھپانے کے لیے غالب نے سہارا لیا ہے شراب کا، یعنی میں نوشی کی طرف۔ یا غالب جو ہے وہ میکش ہو گئے، اور وہ میکشی جو تھی وہ ان کی زندگی کے ایک سمجھیے دوراہے پہ چلے آئے۔ وہ ایک طرف تو غالب روحانیت کی طرف تھے، نہ وہ خدا کو ناراض کرنا چاہتے تھے، نہ وہ اپنی شراب چھوڑ سکتے تھے۔ جب شراب کی لت لگ گئی تو وہ کسی طرح سے پیچھا نہیں چھوڑتی تھی غالب کا، جس کا ذکر انہوں نے خود اپنی شاعری میں کیا ہے، اور میں غالب کو انہی کے اشعار کی نظر میں بتانا چاہتی ہوں۔ تو غالب نے سب سے پہلے اپنے آپ سے کہا تھا جو اپنی شاعری میں وہ یہ تھا کہ انہوں نے فرمایا تھا غالب نے کہ جناب یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بعد اخوار ہوتا۔ یعنی مطلب یہ کہ جو ہے وہ خود اپنا محاسبہ کرتے ہیں غالب، اور کہتے ہیں کہ ہم نے جو میں جو ہوں بادکش ہوں، اور یہ ورنہ تو میں تو سمجھیے اللہ کی نظر میں بہت باعزت ہوتا، بہت ہی باوقار ہوتا، لیکن ایک طرف تو وہ مینوشی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اس کا بھی بھرم رکھنا تھا، کیونکہ ظاہر وہ اپنے غموں کو چھپانے کے لیے انہوں نے شراب کی وہ لیا، شراب کا سہارا لیا۔ اور دوسری طرف وہ مسجد، کلیسا اور کعبے کا ذکر کرتے ہیں غالب، کتنی بڑی بات ہے۔ اور غالب نے اپنے ڈھکے چھپے انداز میں اللہ تعالیٰ کا بھی بھرم رکھا اور اپنی شراب کو بھی نہ چھوڑا۔ شراب کی بوتل پکڑ کے جب وہ کعبے میں وہ داخل ہوتے ہیں مسجد میں تو وہ درخواست کرتے ہیں
کہ غالب شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو. ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا کہیں نہ، انہیں معلوم ہے دس از دا ایڈمیٹڈ فیکٹ، ان کی نظر میں تھا کہ خدا ہر جگہ ہے، اور جہاں بھی میں جاؤں گا شراب میرے ساتھ ہوگی، لیکن یعنی خدا کی وحدانیت اور اس کے مرتبہ میرے سامنے ہوگا. اسی طرح غالب کے ایک دوست، غالب نے اپنے خود ایڈمٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ایما مجھے روکے ہے تو ایما مجھے روکے ہے تو کلیسا گھسیٹے ہے مجھے کلیسا، کعبہ میرے آگے ہے، کعبہ میرے آگے ہے، کلیسا میرے پیچھے. تو یہ جو ہے غالب نے خود کہا ہے، اور واقعی یعنی یقین جانے کہ یہ جو ہے یہ حقیقت ہے کہ ایما مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے آگے ہے، کلیسا میرے پیچھے. تو یعنی غالب کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں، کعبے کی طرف کلیسا کو مانوں یا اپنی شراب کو چھوڑوں. غالب کے ایک دوست نے غالب سے کہا تھا کہ غالب ذرا تم کعبے کا چکر لگا لو، تمہاری ساری پریشانیاں، سارے دکھ کا مداوع ہو جائے گا، کعبے کا رخ کر لو، کعبے چلے جاؤ. تو غالب نے برجستہ اپنے اشعار میں کہا تھا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. یعنی غالب سمجھتے ہیں کہ انہیں آداب مسجد اور آداب کعبہ ان کو پتہ تھے. یعنی مطلب زبانی ہے غالب کی شاعری ہر جگہ، وہاں پر وہ یہی دیکھتے ہیں کہ کعبے کی حرمت، مسجد کی حرمت اپنی جگہ ہے. غالب جو ہیں وہ سمجھیے پڑوسی تھے مسجد کے، اس پہ انہوں نے اپنا ایک بہت شعر کہا ہے کہ غالب کے مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے، یہ بندہ کمینہ ہمسایہ خدا ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو بندہ کمینہ کہتے ہیں، اور مسجد کے مطلب مسجد کے پڑوسی بھی ہیں. نہ وہ مسجد جاتے ہیں، نہ وہ مسجد میں جا کے شراب پی سکتے ہیں، لیکن وہ خدا سے بھی انحراف نہیں کر سکتے. تو غالب کی یہ بڑی عظیم مطلب وہ ہے کہ ڈھکے چھپے الفاظ میں غالب جو ہیں وہ اپنے بیانات کرتے ہیں. اپنے دوسری بات یہ کہ غالب جو ہیں انہوں نے فرشتوں کو عدالت میں لا کے کھڑا کر دیا. کرامن کاتبین جو کندھوں پہ ان کا اعمال نامہ لکھ رہے ہیں، غالب نے ان کو لا کے عدالت میں، اللہ کی عدالت میں کھڑا کر دیا. اور جو ان کے تھے ہمارے اپنے بندے، ان کو ان کی آپ سمجھیے کہ ان کی وکالت بھی کی، اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا ہے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. یعنی اس کا مطلب ہے کرامن کاتبین کو وہ مانتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ اعمال نامے لکھ رہے ہیں، لیکن وہ یہ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ مطلب ہمارا انسان، ہمارا بندے بھی ہمارے ریپرزینٹ کرنا چاہیے تھا. یہ تو غلط بات ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بھی دو بدو وہ مخاطب ہیں. تو غالب جو ہیں سمجھیے کہ بہت زبردست روحانیت کا تصور ہے، اور بیسیکلی وہ جو تھے روحانی شاعر بنتے اگر ان کی زندگی میں یہ حادثات نہ ہوتے، گردشیں نہ ہوتی، اور آپ سمجھیے کہ وہ ان کا رجحان شراب کی طرف نہ ہو جاتا اپنے غم چھپانے کے لیے، تو وہ یقیناً ایک روحانی شاعر بن جاتے. تو اسی طرح وہ انہوں نے جنت و دوزخ کو بھی بڑی خوبصورتی سے ڈینائی کیا. حوروں کو بھی انہوں نے کہا دفع کرو، یوں تو یوں ہمیں جنت تو ملے گی نہیں، ہم تو ہیں شرابی، ہم کو کون جنت میں بلائے گا. تو ان کو کہتے ہیں کہ حوریں نیکوں میں بڑھ گئی ہوں گی، باغ رضوان میں اب دھرا کیا ہے. دوسری طرف وہ فرماتے ہیں کہ جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں، ایسی جنت کو کیا کرے کوئی، ہم کیوں جائیں جنت میں، بھئی ہمیں تو پتہ ہی ہے ہمیں تو جانا ہی نہیں ہے جنت میں، تو کوئی نہ کوئی تو بہانہ ڈھونڈو. لہذا وہ یہ بہانہ کر دیتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورتی سے مطلب یہ ایڈمٹ بھی کر لیتے ہیں کہ جنت میں حوریں ہیں، یہ بھی ایڈمٹ کر لیتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ جو ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق پکڑے جا رہے ہیں. پھر جناب علی بہت زبردست ان کی مطلب سوچ ہے اس سلسلے میں. اور جناب یہ جو ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مسجد، غالب نے کہا تھا کہ غالب شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو. پھر یا اس کے بعد میں ایک دو اشعار اور ہیں غالب کے جو مجھے پسند ہیں، وہ اس میں آپ کو سنانا چاہتی تھی. اور یعنی مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غالب جو ہیں وہ سمجھیے ایک طرح کے شکایت کنندہ ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. یہ سمجھ لیجئے کہ مطلب ابن مریم کے اوپر بھی مقدمہ کر دیا انہوں نے
کہ میرے دکھ کا مداوا تو اس نے بھی نہیں کیا. ہوا کرو جی ابن مریم ہوتے ہیں تو ہوا, ابن مریم ہوا کرے کوئی, میرے دکھ کی دوا تو کسی نے بھی نہیں کی. لہٰذا بہن اس میں 7 منٹ سے اوپر ہو چکے ہیں, اگر جی جی دوسروں تو کو بھی موقع کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غالب میری نظر میں واقعی بیسیکلی ایک روحانی شاعر تھے, جنہوں نے خدا کو بھی مطلب اپنے قریب رکھا اور ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنی محبتوں سے سرشار تھے وہ. لیکن وقت اور زمانے نے مطلب ان کو بہن وہ 7 منٹ کافی اوپر ہو گئے. ایک کشمکش تھی غالب کی زندگی میں کہ میں ادھر جاؤں کہ میں ادھر جاؤں. بہت 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 شکریہ بہن, بہت بہت شکریہ آپ کا. کہ بت خانے کی پروگرام کا سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں, اور اب میں تلمیذ فاطمہ بنی صاحبہ سے درخواست کروں گا. ان کا موضوع بہت دلچسپ ہے, مرزا غالب کی فلمی تشکیل. بہت بہت جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اچھا, موضوع تو آپ لوگ جانتے ہیں, میں اس پہ تھوڑی سی بات کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سچائی کا اقرار کر لیتی ہوں کہ میں نے یہ موضوع اس لیے چنا تھا کہ میرا خیال تھا یہ بہت آسان موضوع ہوگا, لیکن جب میں نے اس پہ پڑھنا شروع کیا یا سمجھنے سے دیکھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ چونکہ غالب کا معاملہ ہے, اور غالب چونکہ خود مشکل پسند تھے, تو ان سے منسوب شدہ کوئی بھی چیز آسان نہیں ہو سکتی. اچھا, میں آپ کو تھوڑی سی اس کی تفصیل بتا دیتی ہوں کہ غالب پر سب سے پہلی فلم 1954 میں بنی تھی ہندوستان میں, اور یہ فلم اور ان فلموں کا تجزیہ پھر میں تفصیل دینے کے بعد کروں. 1954 میں سب سے پہلی فلم بنی تھی, اور یہ فلم بنائی تھی سہراب مودی نے, اور اس میں غالب کا رول کیا تھا بھارت بھوشن نے, اور ان کی جو ستم پیشہ ڈومنی تھی جن کا ذکر بار بار کئی جگہوں پہ آیا ہے, وہ رول کیا تھا سریا نے. اس کے بعد پاکستان میں یہ فلم دوبارہ میں بنی ہے فلم, اور اس فلم کے لیے 2 تاریخیں جو مجھے 2 سال ملے ہیں, 2 مختلف سال, یعنی 2 مختلف جگہوں پہ 2 مختلف سال ہیں. یوٹیوب یہ کہتا ہے, ایک سے جو پتہ چلی ہے معلومات وہ یہ کہ 1959 میں یہ فلم بنی تھی, اور ویسے جو معلومات موجود ہے کہ پاکستانی فلم آرکائیوز پہ کچھ بہت زیادہ مواد کہیں بھی موجود نہیں ہوتا انٹرنیٹ پہ, اور IMDb اور جو دوسرے جو جگہیں ہیں جہاں سے معلوم ہو سکتا ہے فلموں کے لیے, یا ویکیپیڈیا جس کی معلومات میں بہت زیادہ بھروسہ نہیں کرتی, وہ یہ کہتا ہے کہ 1961 میں بنی ہے, اس کے ذریعے یہ پتہ چلا ہے. اس فلم میں غالب کا رول کیا تھا لالا سدھیر نے, اور نور جہاں اور ان کی جو چودھری بیگم تھی ان کا رول کیا تھا نور جہاں نے, اور یہ بحیثیت ہیروئن نور جہاں کی آخری فلم تھی. اس کے بعد اب میں یہ سمجھ رہی تھی کہ پاکستان کی فلم مجھے مل جائے گی آسانی سے, میں اسے دیکھ لوں گی, اسے دیکھ لوں گی, اور پھر ان پہ بات ہو جائے گی. لیکن پتہ چلا کہ بھائی پاکستان کی فلم تو کہیں دستیاب نہیں ہے. ہاں, گانے اس کے دستیاب ہیں جو غزلیں گائی گئی ہیں, لیکن فلم کہیں نہیں موجود ہے. اس کے بعد جو بہت مشہور ڈرامہ ہوا جو کہ ظاہر ہندوستان میں بنایا گیا, جس کو گلزار اور کیفی اعظمی صاحب نے لکھا تھا, وہ بنا 1988 میں, اور اس میں غالب کا رول کیا تھا نصیر الدین شاہ نے. اچھا, یہ میں بتا دوں کہ غالب پہ جو فلمیں بنی ہیں, اب میں اس میں چونکہ یہ سارا پاکستان کی فلم مجھے نہیں ملی, اس لیے مجھے ڈراموں پہ آنا پڑا, تو غالب پہ اوپر جو فلمیں بنی ہیں اس میں ان کو ہم 2 کیٹیگریز میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ غالب کا کردار, ان کی زندگی انہیں اپنے زمانے میں دکھایا گیا. دوسرا ایک اور پرسپیکٹو ہے غالب کا, وہ یہ کہ غالب موجودہ زمانے میں ہے, اور اس پر پاکستان میں زیادہ ڈرامے بنے ہیں, پاکستان میں زیادہ لکھا گیا ہے. ہندوستان میں سوائے 1988 کے ڈرامے کے کوئی اور ڈرامہ یا فلم میری معلومات میں نہیں ہے. پاکستان میں مرزا غالب بندر روڈ پر خواجہ معین الدین نے لکھا. اس کے بعد مرزا غالب شہر اقبال پر یہ نادیہ افغان شازیہ افغان کوئی خاتون ہے, انہوں نے لکھا. اس کے علاوہ غالب پر ایک بہت ہی مختصر سا ڈرامہ مجھے ملا جو کہ 3 اقساط پہ مشتمل تھا اونلی صرف, اور جب میں نے اس کے کریڈٹس پڑھنا شروع کیے پتہ چلا کہ یہ تو میرے ہم جماعت کا لکھا ہوا ہے, احمد نوید صاحب کا. اچھا, اس کے بعد ایک اور ڈرامہ جو غالب شہر اقبال میں تھا, یہ رول کیا تھا نعیم طاہر نے. انور مقصود نے بھی ایک ڈرامہ لکھا تھا, اس کا نام تھا مرزا غالب ان امریکہ, اور یہ بھی یوٹیوب پہ پورا موجود ہے. تو غالب کا رول کرنے والے جو اداکار ہیں ان میں سب سے پہلے تو ظاہر بھارت بھوشن نے کیا, پھر سدھیر نے کیا, پھر سبحانی بائی یونس نے کیا, اس کے بعد
سبحانی با یونس نے کیا, اس کے بعد چوتھے نمبر پر نصیر الدین شاہ نے کیا, اس کے بعد کی جو ترتیب ہے شاید سالوں کا مجھے علم نہیں ہے زیادہ, ارشد محمود نے کیا, قوی نے کیا. میری اپنی رائے میں سب سے زیادہ سجا جس پر ہے یہ رول وہ سبحانی با یونس پہ سجا ہے, لیکن سب سے زیادہ اچھی جو مطلب یہ کہ ایکٹنگ جنہوں نے کی ہے, ایکٹنگ کے حساب سے میں سمجھتی ہوں کہ نصیر الدین شاہ نے اس رول کو بہت اچھا نبھایا ہے. اب میں تھوڑا سا اس فلم کی تھوڑی سی تفصیلات پہ آتی ہوں. 1954 میں جو فلم بنی تھی اس کا منظرنامہ اور ڈائلاگ لکھے تھے راجندر سنگھ بیدی, اور میں سمجھتی ہوں کہ اب تک جو جتنی فلمیں میں نے دیکھی ہیں یا جو ڈرامے دیکھے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ زبان کا شعبہ سب سے زیادہ مضبوط اسی فلم میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تاریخیت کا بہت خیال رکھا ہے اور اسی دور کی زبان دکھائی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ اگر آپ ویکیپیڈیا پہ جائیں اور اسے دیکھنا شروع کریں تو ایک جگہ اس میں منٹو کا نام بھی آتا ہے کہ یہ اسٹوری منٹو کی. اب مجھے نہیں پتا کہ 1955 میں یہ فلم بنی تھی اور شاید 54-55 میں ان کا انتقال بھی ہوا تھا منٹو کا, کہ منٹو نے یہ فلم یا اس کی کہانی کیسے لکھی ہے انہوں نے. ہو سکتا ہے وہ حقوق وغیرہ بیچ کے چلے گئے, مجھے کچھ انداز اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں. تو بہرحال دہلی کا کلچر اور دہلی کی زبان جتنی اچھی طرح اس فلم میں دکھائی گئی ہے, مختلف تہوار جیسے پھول والوں کے سور بہت مشہور تہوار تھا دہلی کا, دہلی کا کلچر کے سقے سڑکوں پہ چھڑکاؤ کرتے تھے, یہ انڈین ڈرامے میں بھی ہے جو نصیر الدین شاہ کا ہے اور یہ ہندوستانی فلم میں بھی ہے. تو تاریخیت کا جو عنصر ہے تھوڑا سا یعنی کہ کیونکہ سہراب مودی خود بہت اچھے تاریخی فلمیں بنانے میں بڑی شہرت رکھتے تھے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک تاریخی دیانتداری جو فلم سازی کے لیے درکار ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ شروع فلم کی ہر فلم میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ عناصر آپ کو ملانے پڑتے ہیں زیب داستان کے لیے. فلم کے شروع میں سوائے سہراب مودی کے یا ڈرامے کے شروع میں سوائے سہراب مودی کے کسی نے اس بات کا اقرار نہیں کیا کہ ہم نے اس میں کچھ شامل کیا ہے, ملایا ہے, کیونکہ اس کے بغیر کوئی ڈرامہ بن نہیں سکتا. تو یہ بہرحال میں سمجھتی ہوں یہ ایک ان کے پروفیشنل ہونے کی دلیل تھی. اس کے علاوہ اب یہ تھوڑی سی تفصیل میں نے آپ کو دے دی ہے. ہندوستان میں جب یہ فلم بنی تھی 1954 میں تو جواہر لال نہرو اس وقت حیات تھے اور انہوں نے اس فلم کو بہت پسند کیا تھا اور اس فلم کو خصوصی انعام ملا تھا, اور اس فلم کے لیے انہوں نے کہا تھا سوریا سے کہ آپ نے غالب کو زندہ کر کے دکھا دیا, غالب کے زمانے کو اور غالب کو. بہرحال اور پھر ظاہر پاکستان میں غالب کا رول, غالب پہ ڈرامہ آیا تھا لیکن اتفاق کی بات ہے کہ وہ یا بدقسمتی کہیے کہ وہ کہیں موجود نہیں ہے, اور وہ رول سبحانی با یونس نے ہی کیا. اور اتفاق کی بات ہے کہ جب غالب کا رول ہوا زیادہ تر قرۂ فال انہی کے نام نکلا. بہرحال اب تھوڑا سا بتا دیتی ہوں اس کے بارے میں کہ جو 1988 میں جو ڈرامہ بنا بہت ہی محنت سے لکھا گیا ہے ظاہر ہے یہ ڈرامہ اور بڑی اس پہ تحقیق ہے, لیکن ایک چیز جو کہ بہت ہی کوفت کا باعث ہے, یعنی دونوں پہ تبصرہ کروں گی میں, وہ یہ ہے کہ اس میں تلفظ کی انتہائی فاحش غلطی ہے. مثلاً یہ کہ تلویز بہن 7 منٹ ہو چکے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے, میں بس اسے ختم کرتی ہوں. اور ایک شعر جس کو نصیر الدین شاہ نے تواتر سے غلط پڑھا ہے, ان کا اپنا ہی شعر یعنی غالب کا, بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے اترا تھا. اور ظاہر ہے کہ شاہ اگر آپ کہیں گے تو جو لوگ روز والے بیٹھے ہیں بتا دیں گے کہ مصر وزن سے بھی گر جائے گا. اصل مصرع ہے بنا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اترا تھا, وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. چلیں ٹھیک ہے, میں پھر ختم کرتی ہوں بات اپنی. بہت بہت شکریہ بہن, آپ نے بہت اچھی اپنی بات کی اور بڑی اچھی باتیں بتائیں آپ نے. جو سبحانی با یونس کا ڈرامہ ہے بندہ روڈ, مرزا غالب بندہ روڈ پر, وہ موجود ہے یوٹیوب پر. جی ہاں وہ موجود. تو آپ کے کہنا بالکل درست ہے, جتنا یہ جچتا سبحانی با یونس پہ ہے کسی پہ نہیں جچا. اور سبحانی با یونس کی آنکھوں سے بھی جو یاس ہے اور وہ غالب کے ہی لگتا ہے. بہت بہت اچھا انہوں نے نبھایا تھا, لیکن آپ نے بالکل اس کو صحیح پرکھا ان کو. بہرحال ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے شیخ اعجاز صاحب ہیں, وہ بات کریں گے مرزا غالب نے جو تخلص کیوں تبدیل کیا. موضوع ہے ان کا اسد سے غالب تک. شیخ اعجاز صاحب. بہت شکریہ حسنی صاحب, السلام علیکم. یہ غالب کے اتنی ہمگیر شخصیت, اس کے اتنے پہلو ہیں کہ آدمی سوچتا کہ کس کس پہ بات کی جائے. بہرحال غالب کی شخصیت بے شمار پہلو ہیں جن پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. ان کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو ان کی انا اور عزت نفس ہے.
بعض لوگ اسے تکبر سے بھی تعبیر کرتے ہیں جو صحیح نہیں ہے۔ انہیں اپنے آبا و اجداد کی سپاہ گری پر بہت ناز تھا۔ جب بہادر شاہ ظفر نے غالب کو ابراہیم ذوق جو استاد شاہ تھے کی شکایت پر دربار میں بلوایا تو اپنی اہمیت کو انہوں نے اس طرح اجاگر کیا: 100 پشت سے ہے پیش آئے آبا سپاہ گری، کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے۔ غالب عام طور پر قرض میں ڈوبے رہتے تھے، لیکن ان کے رکھ رکھاؤ سے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ تنگ دست ہیں۔ کسی انگریز حاکم سے ملنے جاتے تھے تو ہمیشہ رتھ میں سوار ہو کر جاتے تھے۔ ان کا نام اسد اللہ خان تھا، اسی لیے اپنا تخلص اسد رکھا۔ جیسے فرماتے ہیں: تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد، سرگشتہ خمار رسوم و قیود تھا۔ اور ایک اور شعر ہے، یہ مشہور ہے سب: غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ ان کو یہ اسد ان کا تخلص چلتا رہا، لیکن ایک شعر نے ان کا سمجھ لے کہ اس طرح ان کو جھنجھوڑا کہ انہوں نے فوراً اپنا تخلص بدل لیا۔ حکیم آزردہ اکثر ان کے پاس آیا کرتے تھے اور ان سے ان کی شاعری کے اوپر تبصرے کیا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے مرزا سودا کے شاگرد میر امانی کا اس شعر کی تعریف کی: اسد اس جفا پر بتوں سے وفا کی، اسد اس جفا پر بتوں سے وفا کی، میرے شعر شاباش رحمت خدا کی۔ جب غالب کو معلوم ہے کہ شعر تو ان کو اس میں کچھ عامیانہ باتیں تھیں، جو آپ کو پتہ ہے غالب اس معاملے میں بہت ہی کیئرفل تھے، بہت ہی یہ سوچ کے سمجھ کے شعر کہتے تھے تاکہ کوئی اس میں جھول نہ ہو۔ تو جیسے یہ شعر سنا تو انہوں نے فوراً اپنا تخلص جو ہے وہ غالب کر لیا۔ ایک ان کی جو انا کی بات کرنے یا عزت نفس کی بات ہے، ایک واقعہ یاد ہے، اس میں یہ یادگار غالب میں مولانا حالی نے بیان فرمایا ہے: غالب کو اپنی عزت کا بہت خیال رہتا تھا، وہ ہر ایک کی عزت کرتے تھے اور اپنی عزت کرواتے تھے۔ ایک دفعہ فارسی کے مدرس کی نوکری کے لیے مسٹر ٹامسن جو حکومت ہند کے سیکرٹری تھے کے آفس گئے۔ صاحب نے بلوایا۔ غالب پالکی سے اتر کر انتظار میں ٹھہرے رہے کہ دستور کے مطابق سیکرٹری جناب ان کو لینے آئیں گے۔ کافی دیر بعد صاحب آئے اور کہا کہ اس وقت نوکری کے لیے آپ آئے ہیں، اس لیے وہ برتاؤ نہیں ہو سکتا۔ غالب نے کہا: گورنمنٹ کی ملازمت کا ارادہ اس لیے کیا کہ اعزاز کچھ زیادہ ہو، نہ اس لیے کہ موجودہ اعزاز میں بھی فرق آئے۔ پس غالب واپس چلے آئے۔ تو یہ ان کی شخصیت کا ایک واقعی بہت زبردست پہلو ہے کہ ان کو اپنے اوپر وہ اپنے آپ کو دوسروں سے مختلف سمجھتے تھے۔ اب یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کو لوگ اس کو تکبر کہتے ہیں، لیکن ان کا یہ خیال ہوتا تھا، یہ چیز ہوتی تھی کہ اپنے جو ان کی انا ہے، ان کا جو مقام ہے وہ سفر نہیں ہو۔ تو اس کے لیے ایک قطعہ میں نے کہا ہے، اجازت ہو صاحب سردر تو سنا دوں؟ جی بالکل اجازت صاحب، ارشاد۔ عرض کیا ہے: تو نے دنیا میں وہ نام کمایا غالب، تو نے دنیا میں وہ نام کمایا غالب، جو کسی کے بھی حصے میں نہ آیا غالب۔ شیر بن کر بھی، یہ اسد کہتے ہیں نا اپنے آپ کو، پہلے اسد تھا ان کا تخلص، شیر بن کر بھی نہ تو نے
तसल्ली पाई, शेर बनकर भी न तूने तसल्ली पाई, अपना तूने तखल्लुस यूं बनाया गालिब, अपना तूने तखल्लुस यूं बनाया गालिब। तो ये जो इसका कहते हैं, इसके मैंने ये फ़ाइलातुन है, इसकी जो बहर है फ़ाइलातुन, मफ़ाइल, फ़ाउलुन, फ़ालुन। चलो बहुत शुक्रिया भाई, मैं इतना ही कहना चाहता था। बहुत उम्दा एजाज साहब, बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज भाई। क्या बात है, वाह वाह। गालिब का हिस्से मज़ा बहुत मशहूर था और मौलाना ताब हुसैन हाली ने उनको बजा तौर पर हैवान ज़रीफ कहा है। गालिब की ज़राफ़त, उनके तंज़ मज़ाह के बारे में बात करने के लिए मैं गुजारिश करूँगा मोहतरमा तलत खान साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि शेर में हमारे पास के यहाँ पाया जाता है, जो गालिब के यहाँ पाया जाता है, तो पहले हम ये समझ लें कि तंज जो है वो एक बामकसद इस्लाह होती है शायरी में, और इसमें एक काट और चुभन होती है जो कि एक बुराई की निशानदेही करती है। और उसके अलावा अगर हम मज़ाह की तरफ नज़र डालें तो मज़ाह जहन की शगुफ्तगी और शायर के असलूब में बज़ला संजी का मुरक्कब होती है, तो जो कि गालिब के यहाँ बदरजा उत्तम मौजूद थी। इससे तो हमें बिल्कुल भी हरगिज़ भी इनकार नहीं है। मैंने गालिब की ज़िंदगी को, अशार को, तंज़ो मज़ाह को मैंने तीन में तकसीम किया है। एक उनकी ज़िंदगी में, दूसरे उनके इश्क में, और तीसरी उनकी रूहानियत में तकसीम किया है। तो अगर हम गालिब की ज़िंदगी का जायज़ा लें तो सबसे पहले मुझे ये शेर बहुत अच्छा लगता है कि वो खुद अपने आप पे ही तंज़ करते हुए कहते हैं, होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को न जाने, होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को न जाने, शायर तो वो अच्छा है पर बदनाम बहुत है। वो खुद ही इस बात का अदराक रखते हैं कि मैं एक बदनाम शायर हूँ, और अपने आप पे तंज करने से भी वो नहीं चूकते। उसके अलावा अगर हम एक और उनका शेर है जो उन्होंने उसमें मुशायरे में पढ़ा था, और मुशायरे में जहाँ पे के बहादुर शाह जफर के सामने और पढ़ा उन्होंने, और वो शेर था, नक्श फरियादी है किसकी शौक ये तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। और उसका अगला मतला था, कावे कावे सख्त जां हाय तन्हाई ना पूछ, कावे कावे सख्त जां हाय तन्हाई ना पूछ। लेकिन इसका उन्होंने अगला जुमला नहीं पढ़ा और उन्होंने छोड़ दिया सामीन पे कि वो इसको आगे मुकम्मिल करें, क्योंकि गालिब को अपनी शख्सियत पे नाज था, उनमें गुरूर बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन हाँ उन्हें अपनी शख्सियत पे नाज था, वो इस काबिल थे कि वो अपने ऊपर नाज करें। तो उन्होंने अहले दरबार से कहा कि भाई आप इसको उठाएं, मिसरे को उठाएं। तो वहाँ पे क्योंकि उनके सारे ही जो लोग थे वो उसमें ज़्यादातर ऐसे लोग शामिल थे जो कि गालिब से किसी तरह भी उनके दोस्त नहीं थे, यानी कि। तो उन्होंने कहा कि ये मिसरा तो बहुत भारी है, हमसे नहीं उठता। तो फिर गालिब को बड़ा ताजुब हुआ, क्योंकि वहाँ पे वो उस्ताद ज़ौक़ भी बैठे हुए थे, और वो भी उनको, वो तो उस वक्त बादशाह सलामत के दस्तराज थे, तो किसी ने भी उनका मिसरा नहीं उठाया। फिर बादशाह सलामत ने कहा कि आप इसको मुकम्मिल कीजिए। तो फिर गालिब ने उसको मुकम्मिल किया कि बस के हूँ गालिब असीरी में भी आतिश ज़ेरे पा, बस के हूँ गालिब असीरी में भी आतिश ज़ेरे पा, मुए आशिक ज़्यादा है हल्का मेरी जंजीर का। और उसके बाद गालिब उस मुशायरे से उठ के चले गए, क्योंकि उन्हें ये बात बहुत अजीब सी लगी कि ये मतलब उनके साथ ज्यादती की गई है। अच्छा, उसके बाद और गालिब ने उस मौके पे ये भी कहा कि भाई बादशाह सलामत से कि ये तो मिसरा बहुत ही भारी था और मुझे तो कुली नहीं मिले उठाने के लिए, यानी कि उन्होंने दरबारियों को कुली से भी ताबीर किया। तो ये भी एक तंज़े मिज़ाह की उनके कलाम में एक छोटी सी मिसाल है।
اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ غالب کی اپنی زندگی اپنی گھریلو زندگی بہت ناسودہ تھی. ایک تو وہ فائنینشلی بہت زیادہ برڈن کا شکار تھے, لیکن اس کے بعد باوجود ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا خلا تھا کہ ان کے ہاں 7 بچے پیدا ہوئے, لیکن اس میں سے کوئی بھی جو ہے وہ زندہ نہیں بچا. تو اکثر وہ اور ان کی بیوی جو ہے اس بات پہ غم کا شکار رہتے تھے. لیکن غالب کو ایک جگہ سے پیسے ملے اور ان کی وائف نے پوچھا کہ وہ پیسے تم نے کیا کیے؟ تو انہوں نے کہا میں نے بزاز کا بھی وہ قرض چکا دیا, میں نے اس کو بھی دے دیا, اس کو بھی دے دیا, سب کو دے دیا. اور انہوں نے, ان کی بیوی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, تو اب گھر کے لیے کچھ پیسے ہیں تمہارے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے پاس گھر کے لیے تو پیسے نہیں ہیں, کیونکہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے, تو میرے پاس جو تھوڑے سے پیسے بچے تھے میں اس کی شراب خرید کے لے آیا ہوں, کیونکہ اللہ نے شراب کا وعدہ نہیں کیا. تو ان کی بیوی اس بات سے بہت نالا ہوئی, اور اس موقع پہ انہوں نے یہ بھی کہا, جب ان کی بیوی ناراض ہو گئی تو انہوں نے ان سے کہا کہ پلا دے اوک سے ساقی, پلا دے اوک سے ساقی جو ہم سے نفرت ہے, پیالہ اگر نہیں دیتا تو نہ دے شراب تو دے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ تو غالب کی ایک زندگی کا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے ایک دفعہ میر ذوق پہ بھی طنز کیا, جبکہ وہ بازار سے گزر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ بنا ہے شہر کا مصائب پھرتا ہے اتراتا, ورنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. یہ اصل میں اس بات کے متعلق ختم ہی نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے ان کے اوپر ایک طنز کیا تھا یا یہ ان کی اپنی غزل تھی, کیونکہ انہوں نے بعد میں یہ غزل مکمل فی البدی بادشاہ کے سامنے سنائی. جب ان کی میر ذوق نے شکایت کی کہ انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے, تو انہوں نے یہ فی البدی غزل سنائی. تو ایک یہ بھی مثال ہے. دوسرے ان کی بیوی کیونکہ گھریلو حالات سے بہت زیادہ وہ ہوتی تھیں, آزردہ رہتی تھیں, اور غالب کا جو اپنا کلام ہے وہ کہیں چھپ نہیں پا رہا تھا, جو کہ ان کے دوست اور ان کے مصاحب اس کی بہت زیادہ ان کے دوستوں نے اس بات کی کوشش کی کہ ان کا کسی نہ کسی طرح کہیں پہ کلام چھپ جائے, تو وہ نہیں چھپا. اور ان کی وائف کا یہ اصرار تھا کہ ہم کیوں نہ دلی سے آگرہ واپس چلے جائیں, کیونکہ ان کا تعلق آگرہ سے تھا. تو ان کا خیال تھا کہ شاید آگرہ میں حالات زیادہ بہتر ہوں اور غالب کی پذیرائی کی جا سکے, کیونکہ دلی میں غالب کے لیے بہت زیادہ کٹھن مقابلہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو میں تو ان ساری چیزوں سے نبرد آزما ہوتا آیا ہوں, اور اس موقع پہ انہوں نے اپنی بیگم کو یہ شعر سنایا کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے تماشا شب روز میرے آگے. تو ان کی وائف کہنے لگی ہاں مجھے اتنی اردو تو آتی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے اس میں کیا کہا ہے. آپ نے اس میں کہا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ چھوٹے بچوں کے کھیلنے کا میدان ہے, اور چھوٹے بچے میدان میں کھیل رہے ہیں. تو 7 منٹ ہو گئے ہیں اس میں. اگر اچھا میرے پاس ابھی عشق باقی رہتا ہے اور غالب کی روحانیت بھی باقی رہتی ہے, لیکن ٹھیک ہے جیسے آپ صحیح. اوکے شکریہ, بہت بہت شکریہ. دیکھیے جتنے بھی بڑے آدمی ہوتے ہیں سب کے معترضین ہوتے ہیں, اعتراض کرنے والے ضرور ہوتے ہیں. تو اس موضوع پہ محترمہ صوفیہ ضمیر صاحبہ بات کرنا چاہ رہی ہیں. موضوع ہے ان کا غالب کے معترضین. صوفیہ ضمیر. میں معافی چاہوں گی حسنی صاحب, میں اس آج کے پروگرام میں ویلکم کرنا چاہتی ہوں وکیل انصاری صاحب کو, جو کہ کاروان فکر و فر نیو یارک سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا وکیل صاحب, آپ تشریف لائے. جی تھینک یو, شکریہ. جی میں بحثیت ایک ان کا طالب گار تھا, میں سننا چاہتا تھا غالب کے لیے, تو میں شامل ہوں آپ کے ساتھ, لیکن میں آپ کا کوئی وقت بردار نہیں کرا. لیکن بہرحال میرے دوست ڈاکٹر عامر ہیں, اعجاز صاحب ہیں, اور شاید ہماری ایک بہن فخر النساء مجھے نہیں پہچان رہی, لیکن میں ان کو پہچانتا ہوں. تو میرے ہی اپنے لوگ ہیں اس وقت ڈیلس میں, اور بہرحال میرا قریب ترین شہر ہے, میری بیٹی اور نواسی وہاں پہ, تو لہٰذا میں آپ لوگوں کو سن رہا ہوں. بہت بہت شکریہ. صوفیہ ضمیر بہن. السلام علیکم.
سب سے پہلے تو میں سب کے جو سب نے مقالات پڑھے اور مضامین پڑھے بہت اچھے ہیں. میں بیچ میں انٹرپٹ کر کے تعریف نہیں کرنا چاہی تھی، لیکن طلعت بہن کا، فخرالنساء بہن کا، عشرت صاحبہ کا، تمام مضامین بہت اچھے تھے. اور تلبیس صاحبہ کا تو بہت ہی دلچسپ مضمون تھا، بہت سن کے مزہ آیا اور دل چاہ رہا ہے وہ ساری فلمیں ڈرامے دوبارہ دیکھیں. تو میرا مضمون ہے وہ معترضین جنہوں نے غالب کے اوپر کڑی تنقید کی. اب غالب کی عظمت کے تو کم و بیش سبھی نقاد معترف ہیں، ہم جانتے ہیں. ان کے محاسن کلام کے بارے میں بے شمار کتابیں شائع ہوئی ہیں. ان کے کلام کو آسمانی صحیفہ اور الہامی کتاب تک کہا گیا ہے. لیکن کچھ گنتی کے چند ناقدین ایسے بھی ہیں جنہوں نے غالب کے کلام میں معائب ڈھونڈے اور ان کو بڑے پیشن کے ساتھ بیان کیا. تو ان کا کچھ اپنا ایجنڈا ہوگا، ان کا کچھ معاصرانہ چشمک تھی، کچھ حسد کا بھی جذبہ تھا. تو اور یہ بات کہ وہ بہت ہی چند ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ غالب کے مقام کو گرا نہ سکے. اور لیکن بہرحال ان کی رائے بھی قابل احترام ہے. تو میں آج وہ ساری رائے پیش کر رہی ہوں اور اس کے لیے میں روح غالب سے معافی چاہتی ہوں، یہ میری رائے نہیں ہے. تو غالب کے ناقدین میں سب سے بڑا نام مرزا یگانہ چنگیزی کا ہے. ماہنامہ افکار کا ایک غالب نمبر مجھے ملا، اس میں یگانہ کا بدنام زمانہ مکتوب غالب شکن شائع ہوا ہے. یہ بہت نادر مکتوب ہے، کہیں ملتا نہیں ہے. تو کسی کتاب میں مجھے نہیں ملا تھا، تو مجھے اچھا لگا کہ یہ مجھے پڑھنے کو ملا. اس میں یگانہ نے غالب کے کلام کے ہر پہلو پر کڑی تنقید کی ہے اور جو زبان استعمال کی ہے وہ بہت ہی سخت ہے. تو اس سے میں کچھ ایک اقتباس پیش کرتی ہوں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یگانہ نے کس قسم کی زبان استعمال کی ہے اور غالب کے بارے میں کیا تنقید کی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ غالب کو ایک دیوتا کی طرح پیش کر کے دنیا کی مہذب قوموں کو ہندوستانی دماغوں پر ہنسنے کا موقع دیا جا رہا ہے. غالب کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہندوستان کا ایک بلند خیال دقت پسند شاعر جو بسا اوقات اپنے تخیلات کی بھول بھلیوں میں گم ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی وہ پرلے درجے کا بے سرا بھی ہے، پرانا چور بھی ہے. مضمون چراتا ہے مگر ہضم نہیں کر سکتا، چوری کھل جاتی ہے. زبان ایسی گونگی کہ نفس مطلب کو شاعرانہ زبان میں ادا نہیں کر سکتا، ٹھونس ٹھانس کے تک بندی کر لیتا ہے. یگانہ نے صاف طور پہ کہا کہ غالب کے زیادہ تر اشعار فارسی ادب سے چرائے گئے ہیں. ان کے فلسفے کو بے دل کا فلسفہ کہا، قصیدہ گوئی کو بھی ان کے معائب میں شمار کیا. یہ الزام بھی لگایا کہ وہ اپنی اعلیٰ دماغی اور فطری جوہر کا صحیح مصرف نہ لے سکے. ان کا ذہن منتشر تھا، ان کی زندگی کا بیشتر حصہ حیرانی میں گزر گیا. کبھی وہ عرفی کی نقالی کرتے ہیں، کبھی نظیری کی اور کبھی بے دل کی. زمانہ دراز تک ان کی طبیعت نے کوئی رنگ نہ پکڑا. ان کا کلام خود اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے. چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں. آخر میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے غالب سے کوئی پرخاش نہیں، میں کہتا ہوں اور کہنے کا حق رکھتا ہوں. غالب پرستوں کے مقابلے میں قدرت نے شعر شناسی کا مجھے فن زیادہ ودیعت کیا ہے. میری اس تمام تنقید کا مخاطب غالب نہیں ہے، کیونکہ گفتگو مردوں سے نہیں زندوں سے ہوتی ہے. میری مخاطب غالب پرست لوگ ہیں جنہوں نے غالب کو خدا کا درجہ دے رکھا ہے. یگانہ کی اس تصنیف پر کڑی تنقید ہوئی. شمس الرحمن فاروقی نے لکھا ہے، یگانہ نے رباعیوں اور مختصر نثری تحریروں کے ذریعے غالب کو برا بھلا کہنے میں کوئی کمی نہیں کی ہے، لیکن ان کی تحریر میں ذاتی تعصب اور احساس کمتری کا تیزاب زیادہ ہے. یگانہ کی غالب شکنی کا مجبور تاثر یہی ہے کہ یگانہ غالب کو مات نہیں دے رہے بلکہ غالب سے مات کھا رہے ہیں. یگانہ کے علاوہ غالب کی شرح جو ہے وہ ان کے ایک شارح ہیں طبع طبائی جنہوں نے ان کے کلام کی شرح لکھی ہے، اور اس میں اس کو بہت خاص امتیاز حاصل ہے. مولانا عالم شاعر اور ناقد ہیں. انہوں نے دیوان غالب کی شرح میں اس کے محاسن کے ساتھ ساتھ اس کے معائب بھی بیان کیے ہیں، اور انہوں نے کہیں ذکر کیا ہے کہ کس طرح غالب نے متروک الفاظ کا استعمال کیا ہے، کہیں یہ بات کی ہے کہ انہوں نے الفاظ کا خلاف محل استعمال کیا ہے. میرے پاس ساری مثالیں موجود ہیں لیکن میں وقت کی کمی کے باعث پیش نہیں کر سکوں گی. انہوں نے فارسی مصدروں کے استعمال پہ بھی تنقید کی ہے اور متروکات کے استعمال کو کئی جگہ بیان کیا ہے. میرے پاس وہ کتاب ہے طبع طبائی کی شرح، میں نے پڑھی ہے، تو میں جانتی ہوں کہ انہوں نے کئی جگہ غالب کے اوپر تنقید کی ہے، مانوی معائب بھی بیان کیے ہیں. اس کے علاوہ غالب کی مشکل پسندی پر بھی بہت تنقید ہوئی ہے. نیاز فتح پوری سے لے کر شمس الرحمن فاروقی تک جو ان کے غالب کے ایڈوکیٹس تھے، لیکن انہوں نے غالب کی مشکل پسندی کو یہ اعتراف کیا ہے کہ غالب کا کلام بہت زیادہ
کہیں کہیں بہت زیادہ مشکل تھا اور اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ عبد الرحمن بجنوری نے محاسن کلام غالب، جو کہ ایک غالب کی تنقید کی بہت مشہور کتاب ہے، وہ غالب کے بڑے طرفدار تھے، لیکن انہوں نے اس دقت پسندی پر بڑی سچائی سے اعتراض کیا ہے اور کہتے ہیں کہ دیوان غالب میں ایسے اشعار بھی ہیں جن کا مفہوم پانے سے ذہن بالکل قاصر ہے، تخیل ہر جانب پرواز کرنے کے بعد واپس آ جاتا ہے۔ اور شمس رحمان فاروقی نے بھی غالب کو ایک مشکل پسند شاعر کہا ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس اور بھی غالب کے جو بہت پیشنیٹ قسم کے ناقدین تھے، خواجہ عباد اللہ اختر، جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ اقبال بھی غالب کے ناقد تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک دفعہ لاہور کے کالجوں میں طلبہ نے یوم غالب منایا، اقبال زندہ تھے، اقبال کو جب شرکت کی دعوت ملی تو انہوں نے فرمایا کہ مناسب ہوتا تو لوگ یوم بے دل مناتے۔ بے دل کا کلام افغانستان میں تلاوت کیا جاتا ہے، غالب کو تو کوئی نہیں پوچھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غالب کا تصوف افسردگی پیدا کرتا ہے اور بے دل کا تصوف حیات بخش ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ علامہ اقبال کے مجموعہ کلام بانگ درا میں ایک نظم غالب کی مدح میں موجود ہے، اور اقبال یقیناً غالب سے بہت متاثر تھے۔ تو میں اس کو اب ریپ اپ کرتی ہوں، اور میں آخر میں یہی کہوں گی کہ غالب کو یگانہ، عبداللطیف، مولوی ذکا اللہ، کئی لوگوں نے اپنا ہدف بنایا۔ ان کے نقط نظر پہ تعصب حاوی نظر آتا ہے۔ غالب پر لکھے جانے والے تنقیدی خزانے میں سب سے زیادہ مقدار اسی تنقید کی ہے جس میں ایکچولی غالب کی شاعرانہ عظمتوں کا اعتراف کیا گیا ہے، اور یہ بذات خود غالب کی شاعرانہ عظمت کی دلیل ہے۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ صوفیہ بہن۔ اب تک 6 لوگوں نے اپنے خطاب بہت کا، اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو ہمیں 7 لوگوں نے اپنے موضوعات بتائے، تو اس میں میرا نام بھی شامل ہے۔ میں تو خیر انشاءاللہ پروگرام کے اختتام کی طرف میں اپنی بات کروں گا۔ اب ہم سلسلہ ان سے شروع کرتے ہیں جنہوں نے پہلے ہمیں بتایا نہیں تھا کہ اس موضوع پہ بات کریں گے۔ تو جو ہمارے پاس ترتیب ہے، سب سے پہلے علی عباس جعفری، جو کہ ہمیں کارڈف ویلز UK سے جوائن کر رہے ہیں پہلی بار۔ سیدہ صالحہ بہن کے بھائی بھی ہیں یہ، اور اپنا مختصر تعارف کرائیے علی بھائی، اس کے بعد جو آپ کو بات کرنی ہے غالب کے حوالے سے کر سکتے ہیں۔ ہاں، میں نے کہا سوری، میں نے کہا میرا نام علی عاصم جعفری ہے، اور کارڈف میں قیام پذیر ہوں، اور بائی پروفیشن ایم اے ڈاکٹر۔ آج پہلی مرتبہ آپ لوگ کی محفل میں شرکت کا موقع ملا ہے، تو براہ کرم کچھ برداشت کریں مجھے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی گھبراہٹ پر میں کچھ قابو نہ پا سکوں شروع میں۔ بہرحال غالب کی بارے میں کہنا تو چھوٹا منہ بڑی بات ہے۔ ان کی ایک غزل کے اوپر میں ایک تھوڑا سا اظہار خیال کرنا چاہوں گا، اور اس میں اور کوئی بات نہیں ہے، اور بے شک آپ اس میں اگر یہ انٹریکٹیو کر سکیں آپ تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ وہ شعر تھا، ہوں گرفتار الفت صیاد ورنہ باقی ہے طاقت پرواز۔ واہ۔ ان کی اس غزل جو شروع ہوتی ہے، نہ ہوں نغمہ گل نہ پردہ ساز، میں ہوں اپنی شکست کی آواز، اس سے انہوں نے شروع کیا۔ تو میرا خیال یہ تھا کہ وہ جس طرف اشارہ کر رہے تھے وہ ہماری قوم کی جو ذبح حالی، جس میں ہمیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنی پستی کی طرف چلے گئے، میں اس کے بعد تھوڑا سا وہ لکھا تھا وہ آپ کو بتا دوں، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ قوموں کی ناکامی اور پستی میں گرنے کی وجہ بالآخر حقائق سے لا تعلقی یا حد سے بڑھتی ہوئی خود اعتمادی یا خود پرستی یا غرور ہوتی ہے۔ اپنی اس خامی کو ہم کسی بھی قسم کا نام دے دیں، لیکن یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی ہے کہ یہ ایک ایسی خامی ہے جس پر قابو نہ پایا جائے تو بالآخر یہ ہم کو لے ڈوب سکتی ہے۔ غالب یہاں پر کہہ رہا ہے، ہوں گرفتار الفت صیاد ورنہ باقی ہے طاقت پرواز۔ مطلب اس کے کہنے کا میرے خیال میں یہ تھا کہ ہم اس مغالطے میں مبتلا ہیں کہ مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں جب چاہوں اپنی کمزوریوں پر قابو پا کے یہاں سے نکل سکتا ہوں، اور لہٰذا اس میں تھوڑی بہت کوتاہی اگر میں کرتا رہوں
تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ بالآخر میں اپنے آپ کو اس مسئلے سے نکال سکوں گا. اور یہی چیز لوگوں کو بیسیکلی لے ڈوبتی. اس پہ یہ تو میری شروعات تھی. اب میں چاہ رہا تھا کہ اس پر اگر آپ لوگ انٹریکٹ کر سکیں تو کچھ زیادہ اس سے حاصل کرنے کا وہ ہوگا. بہرحال کسی کی کوئی اس پہ رائے ہو تو آئی وڈ ویلکم دیٹ. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, مجھے ذرا وضاحت کریں گے, مجھ پہ بات واضح نہیں ہوئی. یہ بات میں یہ کہنا چاہتا کہ جب اس نے کہا ہے کہ ہوں گرفتار الفت صیاد, جی یعنی میں اپنی مرضی سے, اپنی محبت کی وجہ سے اس قید میں آیا ہوں, ورنہ میری پروں میں ابھی اتنی طاقت ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑی آرام سے اس قید سے نکال سکتا ہوں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہماری قوم کیا اس قابل ہے کہ ہم جس پستی میں, جس جگہ پر ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں, اس سے ہم کو اپنے آپ کو نکالنے میں اس کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں؟ اچھا, میں اصل میں معذرت چاہتی ہوں, میں بھول گئی تھی کہ ابھی تو بہت سے لوگوں نے اپنا مضمون پیش نہیں کیا, میں نے بیچ میں دخل دے دیا. لیکن ہاں, اس موضوع کو ہم جاری, اگر صاحب صدر کی مرضی ہوگی تو ہم اس موضوع کو جب سب لوگ اپنا میرا خیال مضمون پیش کر لیں گے تو جاری رکھیں گے. میں اس شعر کو لکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے, بے شک بے شک. چلے ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ کہ علی عاصم بھائی, غلطی ہوگی مجھ سے آپ کے نام لینے میں, معذرت خواہ, آپ کا نام علی عاصم جعفری ہے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ علی بھائی چاہ رہے تھے کہ انٹریکٹیو ہو, اگر کوئی شخص پہ تبصرہ کرنا چاہتے تو کر لے. ابھی وقت ہمارے پاس ہے جو ان کے 7 منٹ allotted ہیں, ابھی 2-3 منٹ ہے ہمارے پاس. تو عامر بھائی آپ یا اعجاز بھائی آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں شعر میں؟ رضوان صاحب, الفت تلمیذ صاحبہ, الفت سیاد انہوں نے بولا تو یہ سیاد کی محبت میں ہوا, رائٹ تلمیذ صاحبہ؟ جی جی جی, میں سن رہی ہوں. سو اچھا, اصل میں اس کو اصل میں ایک تاریخی یا سیاسی جو ہے پرسپیکٹو میں بھی سمجھ رہی تھی, کیونکہ میرا خیال ہے کہ سیاست ایسا موضوع ہے, سیاست اور مذہب یہ 2 ایسے موضوعات ہیں کہ ان کے اوپر مغالب نے بہت زیادہ شاعری نہیں کی. بنیادی طور پر تو وہ فلسفے کے شاعر ہیں. تو میں صحیح بات ہے, ابھی میرے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں کہ میں اس کا جواب دے سکوں, لیکن اگر آئی تو ضرور بات کروں گی انشاءاللہ. ہاں, الفت سیاد میں بھی اس کو اگر وحدت الوجود کا فلسفہ لیں سو اس کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں. الفت سیاد جو وہ جو ہے ہمارا خدا, وہ ہمارا سیاد ہے, رائٹ, الفت سیاد. سو اس میں اس کے لیے قید میں ہے اور مدغم ہے, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں. لیکن وحدت الوجود میں اسے کیسے لے کے جا سکتے ہیں, اس لیے کہ وحدت الوجود تو اسی چیز کا ایک حصہ ہونے کا نام ہے, جبکہ سیاد اور سید 2 الگ الگ انٹائٹیز ہیں, 2 الگ الگ یونٹس ہیں, 2 الگ الگ شخصیات ہیں. لیکن یہاں یہ بول رہے ہیں الفت سیاد, یہ رقیب نہ ہوا اس کی الفت میں. سو یہ ہماؤس کا بھی فلسفہ آ جاتا ہے اس میں. میرا خیال ٹھیک ہے, میں ابھی کچھ کہنے کے پوزیشن میں نہیں. جی سوری, میرا خیال تھا کہ اس شعر کا دوسرا مصرع جو ہے نا وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے, جہاں پر وہ کہتا ہے کہ ورنہ باقی ہے طاقت پرواز. یہ جو ورنہ ہے نا, اس میں انسان کی غلط فہمی اور خام خیالی کی طرف بہت واضح اشارہ نظر آتا ہے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں اپنی مرضی سے اس دام میں آیا ہوں, جب چاہوں نکل سکتا ہوں, لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ ہم اس میں اس قدر قید ہو جاتے ہیں کہ نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا, مدغم ہو جاتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کا جو صحیح بیان ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ جب آپ سیاد کے الفت میں گرفتار ہو جاتے ہیں, اتنے مانوس سیاد سے ہو گئے, اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے. تو یہ چیز یہ ہے کہ جب آپ چاہے برا ہو سیاد یا اچھا ہو یا اچھائی کے, یا آپ جیسے شیطان کے چنگل میں ہم پھنسے, ہم نہیں نکل سکتے کیونکہ اتنے ہم اس سے اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں کہ اب وہ ہم سے رہائی ممکن نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ جی ہم جب چاہیں آزاد ہو جائیں, میرے خیال میں خام خیالی ہے. جب آدمی انوالو ہو جاتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے نکلنا. بالکل بے شک اسی کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا.
जी तो हाँ, लेकिन ये जो शेर एजाज साहब ने पढ़ा है वो तो मेरा ख्याल है उसका सबसे ज्यादा अच्छी इंटरप्रिटेशन स्टॉकहोम सिंड्रोम से की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत दिलचस्प बात की आपने, बहुत प्यारी बात की तन्वीज बहन, माशाल्लाह। तो अली भाई वो 7 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, तो मैं हम सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और अब मैं रेहान कैसर भाई से गुजारिश करूंगा अगर वो कुछ बात करना चाहते हैं। मौजू आज हमारा गालिब है, देखिए आप गालिब पे क्या बात करना चाहते हैं रेहान भाई। अस्सलाम वालेकुम। इतने अच्छे बोलने वाले थे तो मैंने कहा सुनना ज्यादा बेहतर है, और मुझे बोलना था। उनका जो पीने का शौक है, मैंने जैसे कहा था उस पर बोलूंगा, और पी के आदमी बोलता ज्यादा नहीं है तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन जो तलमीज़ फातिमा ने फिल्म के बारे में कहा था, वो फिल्म जो थी पाकिस्तानी, वो 1961 में बनी थी गालिब पे, जिसको फिल्म का नाम गालिब था, और उसमें हबीब जालिब और एक जो गुलकार थे सलीम रजा, उन्होंने भी उसमें अपीयरेंस दी थी। और क्योंकि सुधीर जैसे आदमी ने गालिब का किरदार अदा किया था तो यकीनन वो फिल्म तो बिल्कुल ही फेल हो गई थी, बिल्कुल नहीं चली थी। हाँ, और उन्होंने ये बात बड़ी सही कही कि सबसे अच्छा जो किरदार अदा किया वो सुबहानी यूनुस ने किया, हैदराबाद दक्कन से जिनका ताल्लुक था, मेरी दादिया से दूर का रिश्तेदारी भी उनकी। और नसीरुद्दीन शाह ने डायलॉग डिलीवरी जो की है उनके ड्रामे में, वो बहुत अच्छी थी। बस मुझे सुनने में ज्यादा आज मजा आ रहा है। बहुत शुक्रिया रेहान भाई। अब मैं गुजारिश करूंगा रूही खान साहिबा से, जो कि गालिबन उनकी फारसी कलाम के ऊपर बात करना चाह रही हैं। रूही खान। मैंने ये आ क्यों नहीं रहा? ये आ रहा है बोलिए। मैंने म्यूट और वीडियो भी नहीं आ रही, राइट? नहीं, मुझे आपकी आवाज, हमें आवाज भी आ रही, तस्वीर भी आ रही है। गाड़ी चलें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मैं मिर्ज़ा गालिब के जो है फ़ारसी अशार और फ़ारसी कलाम और फ़ारसी तसानीफ पे बात करना चाहूँगी। मिर्ज़ा गालिब को अपनी फ़ारसी ज़बान पर अबूरियत पर बहुत नाज था। उनकी फ़ारसी शायरी उर्दू शायरी से तकरीबन 5 गुना ज़्यादा थी, और अपने मासरीन से बड़े गैर संजीदा अंदाज में मुहातिब होकर बोलते हैं, फ़ारसी बबिन तबीनी नक्श खाए रंग रंग, बगुज़र अज सरमाए उर्दू के बेरंगे मनस्त। फारसी देखो, फारसी पढ़ो, और वो भी मेरा फारसी का कलाम पढ़ो, उसमें हर तरह के आपको मुनक्किश रंग नजर न आएंगे, इसलिए कि मेरे उर्दू मजमुआ और मेरे उर्दू कलाम को छोड़ो, ये बिल्कुल बेरंग है। तो गालिब ने शुरू में तो जो फारसी कलाम उन्होंने किया, अपना लिखा, उनमें बेशक उन्होंने अब्दुल कादिर बेदिल की इत्तबा की, और उनकी इत्तबा में उन्होंने मजमून आफरीनी, मुश्किल बसंदी और बुलंद परवाजी उनके तबा में ये शुरू की, लेकिन उसके बाद वो इससे ताइब हो गए थे। और उनकी जो, क्योंकि यूजुअली अक्सर इनकी इस्तारात और तशबीहात बहुत होती थी, और फारसी तराकीब उनमें शामिल थी। जैसे एक शेर है इसमें, यह शुमारे सजा मरगूब बुत मुश्किल पसंद आया, तमाशाए बयकफ बुर्दन सद्दिल पसंद आया। तो इसमें भी आप देखेंगे इसी तरह एक है अगला मिसरा के अंदाज़े बहु गलतीदन बिस्मिल पसंद आया, गलतीदन बिस्मिल। तो ऑल दीज जो है जो फारसी तराकीब है, उन्होंने इसमें जो है वो शामिल की हुई हैं। उसकी वजह से इनका कलाम काफ़ी शुरू में बेदिल की तरह मुश्किल था, लेकिन उसमें भी उन्होंने अपना एक मुनफरिद अंदाज अपनाया। और उसके बाद काफ़ी शोरा ने, उनके जो मासरीन थे, उन्होंने इनको तनकीद का निशाना भी बनाया, लेकिन उसमें भी अपने अंदाज से ये यकीन दिलाना चाहते थे कि वो अगर अंदाज में फ़िक्री और फ़लसफ़ियाना ख़यालात उम्दगी से बांध सकते हैं, तो वो लफ्ज़ों से भी खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो तहम गालिब ने इसी तरह अपनी फ़ारसी शायरी के बारे में उनके प्रोफेसर डॉक्टर अरशद महमूद नाशाद ने अपने एक मकाला मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के बारे में लिखते हैं कि मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब अपने फ़िक्री निज़ाम और फ़नी महारत से उर्दू शायरी बिलखसूस उर्दू गज़ल को वो वक़ार और एतबार बख्शा जिसने रीख्ता को रश्क फ़ारसी बना दिया। वो कहते हैं, जो ये कहे कि रीख्ता क्यों कर है रश्क फ़ारसी, गुफ्ता गालिब एक बार पढ़ के उसे सुना के यूं। उसके अलावा मैं बहुत से लोगों ने तराजुम किए इनके फ़ारसी ज़बान में,
ان میں سے ایک ہیں کلیات غالب نظم فارسی. پاکستان میں پہلی دفعہ شیخ مبارک علی تاجر اور ان کے جو ہے وہ لاہور میں چھپا 1965 میں. پھر غزلیات فارسی غالب کا اردو ترجمہ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے کیا. اس کے بعد ڈاکٹر خواجہ حمید یزدانی, اسی طرح ایک لاجواب کام افتخار احمد غنی ادنی صاحب اور پروفیسر رالف رسل کا ہے, جو انہوں نے انتہا فارسی غزلیات غالب کے تراجم ان دونوں صاحب کے یکجا کی ہیں. سو اس کی بھی میں کچھ مثالیں دینا چاہتی ہوں. اور اس سے پہلے کہ میں ان مثالوں پہ آؤں تو ان کی وفات پر غالب کی وفات پر غالی نے ایک مرثیہ لکھا تھا, اور اس پر انہوں نے اور ان کا مقابلہ فارسی شعراء سے بھی کیا. تو کہتے ہیں قدسی و صائب و اسیر و کلیم لوگ جو چاہیں ان کو ٹھہرائیں, ہم نے سب کا کلام دیکھا ہے ادب شرط منہ نہ کھلوائیں, غالب نقطہ داں سے کیا نسبت, خاک کو آسمان سے کیا نسبت. پھر محمد حسین آزاد نے بھی مرزا کی وفات پر جو تحریک کی تھی, ان کی اس میں غالب کو فارسی کے بڑے بڑے شعراء پر فوقیت دی, اور یوں کہا انصری پیش اس بھی جوہر اسجدی بردہ بردرش سجدہ ریز. یعنی انصری جیسا ملک شعراء غالب کے سامنے ہیچ ہے, اور اسجدی تو اس کے در پر سجدہ ریز ہے. اور خود غالب اپنی فارسی دیوان کو صحیفہ آسمانی کے برابر اور خود کو فارسی کا عظیم شاعر سمجھتے ہیں, جیسے ابھی صوفیہ ضمیر نے بھی ان کی بات کی کہ وہ اپنے دیوان کو صحیفہ آسمانی سمجھتے ہیں. گر ذوق سخن بدہر آئین بودی دیوان مرا شہرت پروین بودی, غالب اگر ان فن سخن دین بودی ان دین راج یزدی ایزدی کتاب ان بودی. یعنی اگر اہل دنیا صاحب ذوق ہوتے تو میرے دیوان کو پروین ستارے کی طرح شہرت ملتی, اور اگر شعر گوئی دین ہوتا تو اس دین کی الہامی کتاب میرا دیوان ہوتا. ناظم مروی نے ایک نظم میں انصری سے جامی تک فارسی کے فارسی کے جو ہیں بہت مشہور شعراء کا نام گنوایا ہے, اور جامی پر فارسی شاعری کو ختم کیا ہے. اس میں یہ وہ کہتے ہیں, یعنی امیر خسرو سے جامی تک جب شاعری کی نوبت پہنچی تو فارسی شاعری ختم ہو جاتی ہے. لیکن غالب نے اس فہرست میں اپنا نام یوں شامل کیا ہے, ز جامی بغرفی و طالب رسید عرفی و طالب بغالب رسید. یعنی جامی سے شاعری عرفی و طالب تک پہنچی اور پھر غالب تک آئی. غالب نے خود کو اندلیب گلستان عجم کہا ہے. بود غالب اندلیبی از گلستان عجم منز غفلت تو تھی ہندوستان نومیدش شم. سو اس نومیدش میں 4 الفاظ جو ہیں انہوں نے کیسے, یہ ان کی مشک پسندی اور مضمون آفرینی کا بھی ایک مثال ہے کہ نومیدش میں انہوں نے 4 الفاظ کو کیسے اکٹھا کیا ہے, جس کا مطلب ہے من بے او نام دادم, کہ میں نے اس کو وہ یہ نام دیا ہے. سو یہ ایک الگ مثال ہے ان کی فارسی تراکیب کی. اس کے علاوہ میں ان کی جو بہت سے تراجم جو ہوئے, اور ایک ان کی مشہور جو غزل ہے جس پر صوفی تبسم نے ان کا اردو بھی ترجمہ کیا اور پنجابی میں بھی ترجمہ کیا, اور غلام علی نے وہ ان کی گائکی کی. سو آپ نے سب نے شاید سنا ہوگا. تو غالب کا شعر ہے, زمن گرت نہ بود باور انتظار بیا بہانہ جوئے مباش بستیز کھار بیا. اس کا ترجمہ ہے, حمید یزدانی نے کیا, میں تیرے انتظار میں ہوں اگر تجھے اس کا یقین نہیں ہے, اور دیکھ لے اس زمن میں بہانے مت تلاش کر, بے شک لڑنے جھگڑنے کا طور اپنا لڑنے جھگڑنے کا طور اپنا گیا. بہن ہمارے پاس وقت کم ہے, ابھی کافی لوگ رہتے ہیں, اور ساتھ اور یہ صوفی تبسم کی پنجابی کا جو انہوں نے یہ اس کا ترجمہ کیا, میرے شوق دا نہیں اعتبار تینوں, آ جا ویکھ جا میرا انتظار تینوں, ایویں لڑنے بہانے لبنا ہے کی تو سوچنا انتظار آ جا. اور رفر راسل نے انہوں نے انگلش میں یہ اس کا یہ ترجمہ کیا ہے. ہمارے پاس ابھی کافی لوگ باقی ہیں, یہ ان کا حوالہ دے دوں رفر راسل کا. راف رسل کا, you can think my life is spent in waiting, well then come seek no excuses, arm yourself for battle and then come. شکریہ.
बहुत बहुत शुक्रिया रूही बहन. मैं बहुत बात शुक्रिया. चाहता हूँ, मैं वक्त पे काफी सख्ती कर रहा हूँ क्योंकि लोग काफी हैं पढ़ने के लिए. सॉरी अच्छा, ज्यादा टाइम ले मैं बस एक बात की इजाजत चाहूंगी कहने की कि आज हमारे साथ ह्यूस्टन से भी एक खातून शरीक हैं, समीना नाम है उनका. अगर वो अपने आप को, अगर आपकी इजाजत हो देखिए मैं देखिए तनवीर बहन प्लीज उसमें बारी पे नहीं नहीं, तो वो सिर्फ मैं उनके आने का उनकी शमूलियत का सिर्फ ऐलान करना चाहती हूँ, बस और कुछ नहीं. वेलकम करना चाहिए. शुक्रिया. अब मैं गुजारिश करूंगा सैयदा सालेहा बहन से, अगर वो गालिब के मौजू पर कुछ बात करना चाह रही हैं. सैयदा सालेहा बहन. अस्सलाम वालेकुम सबको. मैं चाहती हूँ कि मेरा ख्याल है कि काफ़ी नए लोग इस महफिल में आज शामिल हुए हैं, तो वक्त की अगर तंगी हो तो मैं अपनी बारी में मैंने असल में एक तर्जुमा किया था मेहरब शाह फारूकी का, एक मजमून था सफरे कलकत्ता के बारे में, बड़ा दिलचस्प था, लेकिन फिर किसी और वक्त मैं सुना दूंगी. मैं चाहती हूँ पहले जो नए लोग आए हैं उनको मौका मिले. तो और दूसरे ये कहना चाह रही थी मैं कि मैंने जब लिस्ट देखी तो उसमें गालिब के दीवान का पहला शेर मैं सोच रही थी उस पर कुछ ज्यादा ख्याल करूंगी, लेकिन मैंने देख लिया कि रिजवान भाई ने उसको चुन लिया. जी हाँ, मैंने चुन लिया. इंशाल्लाह मैं बात करूंगा. आपको बहुत बहुत शुक्रिया. तो मैं तो उन्हीं से सुनना चाह रही हूँ. चलिए ठीक है. हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया. दूसरों को मौका देना. जज़ाकल्लाह खैरन. तो वकील अंसारी साहब पहली बार हमारे पास शरीक हो रहे हैं न्यूयॉर्क से. जी बहुत शुक्रिया. मैं गालिब के मौजू पे कोई बात नहीं करना चाहता, बल्कि मैं सुनना चाहता था आप लोगों को. ये मेरा एक शौक भी है, और हमारे एजाज शेख साहब ने पिछली मरतबा कहा था कि आपके आने का सुना था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरा अपना. और डॉक्टर आमिर को मैंने टेलीफोन किया था, लेकिन आप हजरात पिछले वीक बिजी थे. तो आज मेरी ख्वाहिश थी, मेरे पास वक्त था कि उर्दू की नई बस्तियों में क्या कुछ हो रहा है. मैं बहरहाल न्यूयॉर्क में हूँ और मैं सोचता हूँ कि उर्दू की शुमाली में सबसे बड़ी बस्ती है और मैं छोटा बहुत हिस्सा हूँ इसका. शेख एजाज साहब जैसे करीब से जानता हूँ, या हवाले से एक हवाला बहुत है, आपके शहर के बारे में बात करूंगा और एक आध मिनट में. हमारे एक मोहतरम बुजुर्ग हनीफ अकबर साहब होते थे जो इस वक्त आसूदा खाक हैं डैलस में. पहली मेरी मोहब्बत डैलस से ये है. दूसरी मेरी मोहब्बत ये कि बहरहाल मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरी बेटी वहां रहती है, मेरे नवासे वहां रहते हैं. तो अचानक कभी हो सकता है आप लोग अपनी महफिलों में मुझे देखें, लेकिन बहरहाल अदब के लिए मैं आज से नहीं तकरीबन 30 साल से कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, बदनाम भी इस सिलसिले में. लेकिन बड़ी खुशी ये हो रही है कुछ नए चेहरे देख के, कितनी अच्छी बातें हुई है गालिब के बारे में. और मैं ये सुनने आया था और यकीन तौर पर बहैसियत एक तालिब इल्म मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा, बहुत ज्यादा. चाहे आमिर हो या तलत हो, हमारी बहन फखरुन्निसा बेगम, और शायद वो मुझे नहीं पहचानी, बहरहाल मैं उन्हें पहचानता हूँ, और उनकी बेटी साहिबा को भी. तो बहुत से लोग ये है कि मेरे अपने हैं और डैलस मेरा एक शहर है. तो मैं बाखुदा आप लोगों को सुनने आया था और मुझे ताज्जुब ये हो रहा है, मतलब मैं भी आजकल हूँ कि माशाल्लाह कुछ यंग लोग इतना अच्छा बोल रहे हैं. ये तलमीज बरवी साहब ने बात की या सोफिया जमीर ने बात की, दिल खुश हो जाता है. ठीक है, कुछ सीनियर लोगों ने बात की, बिलाशुबा ईशा साहिबा ने बात की और हमारे फखरुन्निसा, लेकिन यंग लोगों का इतना अच्छा तलफ़ुज़, इतना अच्छा लहजा और इतनी अच्छी मालूमात जमा करना, मेरा ख्याल है कि आपको मुबारकबाद आपके उर्दू घर को. और मैं बहरहाल अपने ज़हन में रखूंगा कि उर्दू की बस्तियों में डैलस भी अपना मकाम बना चुका है. बहुत शुक्रिया एजाज भाई. वकील अंसारी साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, लेकिन आप ये देखिए कि आपने गालिब के ऊपर, क्योंकि आप तो माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त कालिम निगार हैं, उर्दू अदब से आपका इतना ताल्लुक है, तमाम शोरा को आप जहाँ थोड़ा सा गालिब के ऊपर भी कुछ कह दीजिए तो अच्छा रहेगा. एक जुमला रिसेंटली मैंने सुना है कि जब हम शुरू में शायरी करने की कोशिश कर रहे थे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो हमारे टीचर ने सबसे गालिब के 500 शेर पढ़ो, मीर के 500 शेर पढ़ो. लेकिन बड़े अरसे के बाद गालिब को पढ़ने के बाद और मीर को पढ़ने के बाद भी भला वो मुकाम कहाँ आएगा. शायर तो हम छोटे मोटे बन गए, लेकिन एक चीज जो हुई, बड़ा अच्छा जुमला सुना मैंने आज ही कि गालिब के शेर पढ़ने के लिए लाइसेंस होना बहुत जरूरी है, उसको लाइसेंस किया जाए लोगों को. इसको मैं एज ए कम्प्लीमेंट दे रहा हूँ कि आपके वहाँ माशाल्लाह गालिब को जिस तरह पढ़ा गया ठीक है, लेकिन जितना आप गालिब को पढ़ेंगे यकीन कीजिए आपकी अपनी तरबियत होगी, किसी और की नहीं. शुक्रिया, मुझे ये कहना था गालिब के बारे में. बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया जनाब वकील अंसारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. और हमारे पास पहली बार शरीक हो रही हैं समीना बाबर साहिबा.
अब आपसे गुजारिश है अगर आप कुछ खिताब करना चाहती हैं समीना बाबर साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों की गुफ्तगू बहुत देर से सुन रही हूँ। मैं कोई अदब से मेरा इस हद तक सुनने की हद तक और पढ़ने की हद तक थोड़ा बहुत ताल्लुक है और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लुत्फ आ रहा है। तलमीज़ ने मुझे इस महफिल में शिरकत का मौका दिया और मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपने अच्छे मज़ामीन सुनने का मौका मिल रहा है। लोगों का मुताला है, तहकीकात हैं। मैं बस इस बात पर शुक्रिया अदा करती हूँ आप सब लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात फिर कि आप लोगों ने मुझे मौका अता किया कि आपने आपकी महफिल में शरीक। वेलकम वेलकम, खुश आमदीद। उम्मीद इंशाल्लाह आप आइंदा भी हमारे प्रोग्राम में आती रहेंगी। अच्छा सॉरी, मैं अब आबिद भाई से गुजारिश करूंगा, आबिद भाई हमारे फ्लोरिडा से ज्वाइन करते हैं, कि वो कुछ हमें गालिब की गज़ल पढ़ के सुनाएंगे। आबिद जाहिद भाई जी बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ये बड़ी मशहूर गज़ल है, इसको गाया है इन्होंने हम हबीब अली मोहम्मद साहब ने। मैं वो सुनाने की कोशिश करता हूँ आपको तरन्नुम से। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता, ये न थी हमारी किस्मत। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता। कहूँ किससे मैं क्या है शब गम बुरी बला है, कहूँ किससे मैं के क्या है शब गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता, ये न थी हमारी किस्मत। हुए मर के हम जो रुसवा हुए क्यों ना गर के दरिया, हुए मर के हम जो रुसवा हुए क्यों ना गर के दरिया, न कभी जनाजा उठता न कहीं मजार होता, न कहीं जनाजा उठता न कहीं मजार होता, ये न थी हमारी किस्मत।
یہ مسائل تصور یہ تیرا بیان غالب، یہ مسائل تصور یہ تیرا بیان غالب، اسے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادخار ہوتا، اسے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادخار ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، واہ واہ بھائی بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ یہ ہے کہ ہم لوگ عموماً 2 بجے اپنی بیٹھک ختم کر دیتے ہیں اور آخر کے 10-15 منٹ ہم چھوڑتے ہیں کہ کوئی اور موضوعات پہ بات کرنی ہو، تو جب 12:35 ہو رہے ہیں، مجھے بھی بات کرنی ہے، پھر صدر صاحب کا بھی بیان ہوگا، تو میں باقی لوگوں سے معذرت چاہوں گا کہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے تو ان کی بات نہیں سن سکتے، لیکن اگر صدر صاحب کے خطاب کے بعد ہمارے پاس وقت ملا تو انشاءاللہ اور لوگوں کو بھی ہم بات سنیں گے اس موضوع پہ۔ تو میں اس میں میرا جو موضوع ہے وہ دیوان غالب کا پہلا شعر۔ جب غالب کا دیوان اٹھاتے ہیں اور جو پہلا شعر نظر آتا ہے وہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ یہ پہلی بار 1869 کے دیوان میں آیا تھا، تو غالباً سن سے پتہ چلتا ہے کہ جو منشی نول کشور نے جو اس دیوان کا نسخہ چھاپا تھا، جن کے مکتب سے چھپا تھا، اس کے اندر یہ پہلی بار سامنے آیا تھا۔ یہ شعر اپنے مطالب، پیچیدگی اور شرح کی وجہ سے ایک اہم اور انتہائی متنازع شعر سمجھا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخی طور پر بھی اس کے سمجھنے میں لوگوں کو بڑی پیچیدگیوں کا سامنا رہا ہے، اور خود ہمیں اس کا اشارہ غالب کے خطوط سے ملتے ہیں۔ طباطبائی نے، جو کہ شارح بھی رہے ہیں غالب کے، انہوں نے اسے بیمانی شعر قرار دیا ہے، لیکن اس شعر کے بڑے دورست اثرات رہے ہیں، اور اس شعر کے بہت سارے لوگوں نے محاسن بیان کیے ہیں، اور اس کے بارے میں ڈاکٹر سلیمان اطہر جاوید صاحب نے، جو کہ نقاد ہیں اردو زبان کے، حیدرآباد سے ہوتے ہیں غالباً، انہوں نے کتاب بھی مرتب کر دی ہے۔ اب دیکھیں اردو کیا، کسی بھی زبان میں کوئی بھی ایسا شعر نہیں ہوگا کہ جس کے بارے میں پوری کتاب لکھ دی گئی ہو، لیکن یہ اس شعر کی خاص بات ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے جناب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نقش سے مراد جو تمام لوگ لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس سے مراد خلق ہے، اللہ کی تخلیق، بالخصوص انسان۔ شوخیہ تحریر اگر آپ لغت میں دیکھیں تو شوخیہ تحریر کی تازگی و شگفتگی اور تحریر کی دلکشی اور بانکپن کو کہتے ہیں۔ کچھ مفسرین کے خیال میں شوخیوں سے مراد ہے اشیاء کا بننا اور بگڑنا، یعنی حوادث زمانہ۔ اور پہلے مصرع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی پریشانی کی وجہ سے انسان فریادی اپنے رب سے کہ وہ اس کی شوخیوں کی تاب نہیں لا سکتا، اور وہ اس وجہ سے فریاد کرتا نظر آتا ہے۔ جو کاغذی ہے پیرہن، غالباً یہ وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ اس کو متنازع کرتی ہے، لیکن اس کی وضاحت غالب نے خود اپنے خط میں کر دی ہے کہ اس کی مراد، اس کی جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ ایران میں ایک رسم تھی جس میں داد خواہ جب دربار میں جاتا تھا تو وہ کاغذی پیرہن زیبتن کرتا تھا۔ اچھا، اس کو طباطبائی نے کہا ہے کہ یہ میں نے تحقیق کی ہے اور یہ بالکل غلط ہے۔ اس کے مقابلے میں شمس الرحمن فاروقی صاحب نے نہ صرف اس کو رد کیا ہے بلکہ اس کے حق میں ایک فارسی شعر بھی، پرانا شعر بھی ہے، انہوں نے نقل کی ہے، جس میں اس رواج کی طرف اشارہ ہے کہ جو فریادی ہے یا دادخواہ ہے وہ کاغذی پیرہن زیبتن کرتا ہے۔ اور آگے یہ بھی بتاتے ہیں ہمیں فاروقی صاحب کے روم کے اندر بھی ایسے ہی رواج تھا کہ، اور یہ جو لفظ کینڈیڈیٹ آیا ہے وہیں سے آیا ہے کہ جو امیدوار تھا وہ کینڈیڈ یعنی سفید رنگ کا لباس زیبتن کرتا تھا، اسے کینڈیڈیٹس بھی کہتے تھے، یعنی سفید لباس پہننے والا۔ تو اب دیکھیے یہ اس میں ہوا یہ
کہ جب ہم لوگ شیریں فرہاد، لیلا مجنو ذکر کرتے ہیں، کربلا کے واقعات ذکر کرتی ہیں، سیرت نبی کا، یہ سب ہمارے اردو کی ڈکشن کے اندر، اردو شاعری کے اندر موجود ہے، پہلے سے لوگوں کو پتا تھا. کاغذی پیرہن کی ایسی بات آئی کہ کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ اس کی روایت کیا ہے، یہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. پھر جناب اگلا لفظ آتا ہے دوسرے مصرے کی طرف آئے، پیک کرے تصویر. پھر اگر لغت کا سہارا لیں تو یہ تصویر یا انسانی سراپے کا ذکر ہو رہا ہے، تصویر کا خاکہ ہے. مجازن اس کا مطلب ہوتا ہے خاموش، ساکت رہنا. اب پھر دوبارہ لوٹیے اور پہلے لفظ پہ جائیے، نقش، جس کا تعلق تحریر سے بھی ہے، جو کہ پہلے مصرے کا حصہ ہے، اور تصویر سے بھی ہے. جو نقش جو ہے وہ تصویر کا بھی ہوتا ہے اور تحریر کا بھی ہوتا ہے، اور دونوں جو ہے یہ کاغذ پہ ہوتے ہیں. تو یہ غالب یہ بتا رہے ہیں کہ مصور نے، یعنی شاید رب نے، ازرائے شوخی تصویر کو ناپائیدار بنایا ہے، جس طرح کاغذ کی ناپائیداری ہوتی ہے، اور تصویر خالق سے جدا ہو کر صفحہ کرتاس میں محبوس ہونے کی شکایت کر رہی ہے. اس کی ایک اور جگہ غالب اس طرح باندھا ہے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ جو ہوتا کچھ تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. تو اس میں ایک صوفیانہ رنگ موجود ہے. اس کے اندر دیکھیں شعر کے اندر جو انداز ہے وہ استفہامی ہے، یعنی سوالیہ ہے، جو کہ غالب کو بہت عزیز ہے. ایک صوتی حسن ہے، دیکھیں آپ دیکھیں نظر آئے، اب غور کیجئے، فریادی، کس کی، شوخی، کاغذی، یہ ایک صوتی حسن ہے. پھر یہ 4 نئی تراکیب دی. اب یہ جو اردو لغت ہے، لغت کبیر جو پاکستان میں موجود ہے، جس میں تاریخی حوالے ہوتے ہیں کہ پہلی بار کب استعمال ہوا، تو یہ چاروں تراکیب سب سے پہلے غالب نے استعمال کی. نقش، فریادی، شوخی تحریر. اس سے پہلے شوخی تقریر ضرور تھا، شوخی تحریر جو تھا غالب نے استعمال کی. نقش، فریادی، شوخی تحریر، کاغذی پیرہن اور پیک کرے تصویر. یہ چاروں کے 4 تراکیب سب سے پہلے غالب نے دی. تو تصور کیجئے کہ 1869 میں 1870 میں کوئی شخص قاری اٹھا کے پڑھ رہا ہے، یہ دیوان کا پہلا شعر دیتا ہے، اس کو وہ چونک جاتا ہے، کیونکہ اس میں 4 ترکیبیں ایسی ہیں جس سے وہ بالکل ناواقف ہے، اور کاغذی پیرہن یہ کیا تلمیح ہے، کس بات کا اشارہ سے پتہ ہی نہیں. تو اس کے اندر ایک سلوک اور جدت کی ایک جدت ہے جو کچھ سے وہ آگاہ نہیں ہے. ایک طرح سے یہ حمدیہ شعر بھی ہے، کیونکہ یہ اس کے اندر انسان اپنی بے ثباتی کا ذکر کر رہا ہے اور اللہ کی بڑائی ہے. اور عموماً جو دیوان کے اندر حمدیہ شعر پہلے ہوتے ہیں، اس لحاظ سے بھی اس کی جو ترتیب ہے وہ درست ہے. یا پھر یہ کہ الف کے ردیف کے حوالے سے بھی یہ شعر پہلے آ جاتا ہے دیوان پہ، تو یہ بھی جو ہے نا بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ وہ کرائٹیریا بھی پورا کر دیتا ہے. جب اس کے اثر کی بات ہے، اس کے اثرات بہت ہیں، دیکھیے میں سب پڑھوں گا نہیں، لیکن پہلے شعر سے بہت سی کتابیں ہیں اردو میں جو کہ پہلے شعر سے انہوں نے اخذ کی ہیں. اس کے نام نقش فریادی، فیض احمد فیض کی پہلی شاعری کی کتاب کا نام ہے نقش فریادی. اسی طرح کاغذی ہے پیرہن، عصمت چغتائی کی سوانح عمری کا نام ہے. شوخی تحریر جناب سید محمد جعفری کی کلام کے مجموعے کا نام ہے. پھر لاہور سے کاغذی پیرہن کے نام سے ایک ماہانہ ادبی رسالہ بھی نکلتا ہے. پھر پیک کرے تصویر دیکھیے، اس نام کی بھی ایک ڈراموں کا مجموعہ موجود ہے. تو اب یہ دیکھیے، تو اس شعر کے اثرات آج تک موجود ہیں اور یہی شعر کا حسن ہے. آپ سب لوگوں کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. بہت خوب جی، بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھا، اور پریزنٹیشن بھی بہت اچھی تھی جی، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی اچھا. اگر اجازت ہو تو میں اس فیض احمد فیض نے اس شعر کی جو تشریح کی ہے اس کو مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا، اگر اجازت ہو. میرے خیال میں پہلے ذرا سلمان بھائی سے بات کر لیں، کیونکہ دیکھیے ہمارے پاس 12:41 ہو رہے ہیں اور باتیں بھی کریں. تو سلمان صدیقی صاحب، آپ ہمارے صاحب صدر ہیں، اگر آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. جی جناب، السلام علیکم، آواز آ رہی ہے رضوان صاحب؟ جی آ رہی ہے. اچھا، تو جناب بہت بہت شکریہ. آج کی محفل ہمیشہ کی طرح بہت خوب رہی، اور اس میں یقیناً رضوان صاحب آپ کی کہنا چاہیے یہ بات کہ بھائی ریپیٹیشن نہ ہونے پائے، اس لیے پہلے سے لوگ اپنے ٹاپکس بتا دیں. تو یہ یقیناً اسی وجہ سے جو ہے نئی نئی باتیں اور نئے نئے موضوعات کے اوپر لوگوں کے خیالات سننے کا موقع ملا. ہم نے خطوط پہ بات کی، روحانیت کا عنصر کے اوپر بات کی گئی، فلموں اور ڈراموں کا ذکر ہوا، طنز و مزاح پہ بات ہوئی. پہلے شعر کے اوپر ہی آپ نے اتنی لمبی تشریح کر دی اس کی، اور ابھی بھی اس میں تشنگی باقی ہے، اور یقیناً ہم ابھی
آنٹی سے ضرور اس کے بعد سننا چاہیں گے، بلکہ میری گزارش ہوگی کہ جیسے یہ مختصر سی بات میری ختم ہو تو آنٹی سیدہ سہلہ جو ہیں وہ اپنی بات پیش کریں اور ہم سے شیئر کریں اپنا فیض صاحب کی تشریح اس شعر کے بارے میں. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، جیسے کہ میں نے اپنی کم علمی اور وقت کی کمی کا بہانہ میں نے شروع میں کر دیا تھا، میں بہت مختصر بات کروں گا اور صرف اس پہ بات کروں گا کہ انگریزی پہ جن لوگوں نے غالب کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، غالب کا نام اور کام، ان کا مختصراً ذکر کروں گا، کیونکہ ہم اردو والے اپنی زبان اور اپنے اس میں جو محاسن ہے اور اس میں جو کام ہوا ہے اس کو بہت زیادہ کہنا چاہیے ہائیلی ریگارڈ کرتے ہیں، لیکن دنیا جب سمجھے گی جب آپ اس کو کسی انٹرنیشنل لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے ان کے سامنے پیش کریں گے اور پھر ان کو بتائیں گے کہ بھئی یہ چیزیں اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کلام یا یہ بات یا یہ تحریر اس وجہ سے جو ہے وہ قابل ستائش ہے اور اس کا بڑا درجہ ہونا چاہیے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ٹرانسلیٹرز کو بھی وہی مقام دیا جائے جو کہ ہمارے یہاں تخلیق کاروں کو دیا جاتا ہے. تو ٹرانسلیشن بہت مشکل کام ہے، اور دوسرا یہ کہ غالب جیسے شخص یا کسی بھی بڑے شاعر کی یا اردو شاعری کی جنرل ترجمہ کرنا اور اس کو اچھا ترجمہ کرنا کہ بات قاری تک انگریزی میں پہنچ جائے، میرے خیال سے ایک بہت مشکل کام ہے. سب سے پہلے میں ذکر کروں گا رالف رسل صاحب کا، جن کا آئی تھنک بہن روحی نے ذکر کیا تھا اپنے مقالے میں. ان کی ایک کتاب غالب لائف اینڈ لیٹرز 1969 میں آئی تھی، جس میں انہوں نے بہت ہی دلچسپ انداز میں غالب کی پوری زندگی حالی کے ریفرنسز سے اور ان کے اپنے خطوط کے ریفرنسز سے انہوں نے جو ہے وہ مرتب کی، بلکہ ایک پوری کتاب ہے جس میں بیسیکلی ایک طرح سے غالب کی بایوگرافی آپ پڑھ سکتے ہیں ان کے اپنے خطوط کی روشنی میں اور مختلف اشعار کی روشنی میں اور حالی کی یادگار غالب کے ریفرنسز کے حساب سے. اس کو بہت پذیرائی ملی، وہ ہارورڈ یونیورسٹی نے شائع کی تھی 1969 میں، اور وہ پارٹ تھی ایک سیریز کا جس میں انہوں نے اور بڑے شعراء کے اوپر بھی کتابیں شائع کی تھی. میر سودا، میرے خیال سے اس میں میر اور سادہ تو شامل تھے، شاید درد بھی تھے. اور اس کے علاوہ رالف رسل جو ہیں انہوں نے ایک فارسی غزلوں کا مجموعہ شائع کیا تھا، جس میں فارسی غزلیں جو ہیں ان کو انہوں نے انگلش ٹرانسلیشن کی تھی، 1997 میں شائع ہوا. این میری شمل سے سب واقف ہیں، انہوں نے غالب کی شاعری، یہ زیادہ تر ان کا جو ہے کہنا چاہیے جو ان کی تحقیقات مرکوز رہی ہیں وہ ذرا صوفیانہ طرز پہ، اور کیا کہتے ہیں وہ ان کا ٹاپک تھوڑا سا میٹافزیکل اور کیا کہتے ہیں فلسافیکل زیادہ رہا ہے. انہوں نے ڈانس آف آرٹ امیجری آف فائر اینڈ غالب's پوئٹری کے نام سے کتاب شائع کی تھی، اور این میری شمل کا تو خیر اقبال کے اوپر بھی بہت کام ہے. داؤد رہبر کو ہم اکثر بھول جاتے ہیں، داؤد رہبر کا اردو پہ بہت احسان ہے، بہت کام ہے. انہوں نے 170 غالب کے خطوط جو ہیں وہ شائع کیے ہیں، اس کی انگلش ٹرانسلیشن شائع ہوئی تھی 1987 میں. اپنے شوق سے انہوں نے شائع کیا اور اس کو یہاں پہ اسٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یارک سے شائع کروایا. اس کتاب کو اچھی پذیرائی ملی، اور یہ بہت ہی سلیکٹڈ خطوط تھے، کیونکہ اصل خطوط تو آپ کو پتہ ہے تقریباً 5-6 والیومز میں ہے، جو کہ خلیق انجم صاحب نے انڈیا سے کمپائل کیے ہیں. انہوں نے بالکل سلیکشن شائع کیا اس کے 170 خطوط میں. اور داؤد رہبر کا ادبی ذوق اتنا اعلیٰ تھا کہ انہوں نے بالکل وہی چنیدہ خطوط کا انتخاب کیا جو کہ کہنا چاہیے بہترین مثال ہے غالب کی تحریر کا. اور آخر میں ہمیں خراج تحسین، میں خراج تحسین پیش کروں گا فرانسس پرچک کو، کیونکہ غالب کی مشکل پسندی پہ تو سب نے بات کی، تو اس مشکل پسندی کو آسان کیسے کیا جائے. اور اس کے لیے جو فرانسس پرچک نے کام کیا ہے وہ مجھ جیسے طالب علموں کے لیے تو بہت ہی زیادہ کارآمد رہا ہے. آپ لوگ سب ان کی ویب سائٹ سے واقف ہیں، ڈیزرٹ فل آف روزز سے. یہ ارلی 2000 میں انہوں نے لانچ کی تھی، اور اس کے بعد سے مسلسل اس کو اپڈیٹ کرتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کا انٹرفیس بہت ہی بیسک لگے گا، لیکن ہر ایک شعر کو کیٹیگرائز کرنا اور ہر ایک شعر کے اوپر مختلف کہنا چاہیے جو شرح موجود ہیں غالب کی، یعنی امتیاز علی عرشی کی، بے خود دہلوی کی، بے خود موہانی کی، جوش ملسیانی کی، آسی کی، فاروقی صاحب کی، حالی کی، یعنی جو شرح جس حساب سے اس کو ریلیونٹ سمجھتی ہیں، ہر شعر کے اندر اس کی شرح اور اس سے ریلیونٹ جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے شامل کرنا، اور آخر میں ان ساری مختلف معنی کو آخر میں سم اپ کرنا اپنا اون
نیچے ٹرانسلیشن دے کے. میرے خیال سے یہ فرانسس پریجٹ کا بہت بڑا کام ہے اردو کے لیے, اور خاص طور پہ اردو کے لیے, اور اگین کہ اردو کی شاہکاروں کو, اردو کے شاہکار ایک شاعر کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی. تو اس لیے ہمیں ان لوگوں کا بہت شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے, اور اس کی مزید ترویج کی ضرورت ہے, تاکہ اور لوگ بھی پڑھیں, اور لوگ بھی دوسری زبانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی سمجھیں کہ بھئی اردو میں کس طرح کا کام ابھی نہیں, آج سے 150-200 سال پہلے ہی ہو چکا تھا. بس میں یہاں پہ اپنی بات ختم کروں گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور رضوان صاحب, اگر سیدہ صالحہ صاحب کبھی کی فیض کی اگر تشریح سن لیں اس شعر کے بارے میں. جی ضرور ضرور, ارشاد. جی میں تو تھوڑا سا وقت لوں گی, صرف فیض نے اس شعر کی جو تشریح کی تھی اس کا ذکر کروں گی. اور اس سے پہلے سلمان نے جو انگریزی میں جو ان کے بارے میں لکھا گیا, غالب نے ایک نام بھول گئے سلمان, وہ بھی بہت اہم ہے, نتالیا پریگارینا, جو ماسکو کے اورینٹل انسٹیٹیوٹ کی میرا خیال ہے پریزیڈنٹ وغیرہ تھی, اور ان کی ایک بہت ہی اچھی کتاب ہے کریٹیو بایوگرافی. تو مجھے اس کو پڑھنے کا اتفاق ہوا, تو اس بہت ہی دلچسپ اور بہت عمدہ کتاب ہے, یہ بھی آپ لوگ ضرور پڑھیں. اور اس پہ انہوں نے غالب کا مطلب یہ کہ ہر لحاظ سے ان کے مختلف زندگی کے پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے. اس کے بعد میں فیض کے اتفاق سے میں براؤزنگ کرتی رہتی ہوں, تو فیض کا ایک یوٹیوب پہ مجھے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ملا جس میں اس شعر کی تشریح ہے. فیض گئے تھے کراچی یونیورسٹی, اور وہاں پہ وہ طلباء سے خطاب کر رہے تھے. تو وہاں پہ انہوں نے تشریح کی تھی, اور انہوں نے کہا کہ بھئی اس شعر کی اتنی تشریح کی گئی ہے اور سب لوگوں نے وقت ضائع کیا ہے. ان کے خیال میں وہ کہتے ہیں کہ شوخی تحریر نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا, کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا. تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی غالب نے اصل میں جو لکھنے والے کا جو رشتہ ہوتا ہے کاغذ اور قلم سے, تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو شاعر یا مصرف اپنے جذبات کاغذ پہ قلم کر لکھ دیتا ہے, تو وہ اپنا دل نکال کے رکھ دیتا ہے, وہ اس میں شکایت جو کچھ بھی ہے وہ سامنے رکھ دیتا ہے. تو غالب کا اشارہ نہ وہ کہتے ہیں کہ نہ تصوف کی طرف ہے, نہ ایران میں جو فریادیں ہوا کرتی تھی اس کی طرف, وہ استعارے کے طور پہ انہوں نے استعمال کیا ہوگا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اور شوخی کے لفظ کے معنی وہ کہتے ہیں یہاں پہ انٹینسٹی کے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جس شدت کے ساتھ جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ صفحے پر پیش کر دیتا ہے, کاغذ سے پیش کر دیتا ہے, تو وہ گویا اس کے احساسات کی ترجمانی کرتا ہے, فریادی. بس اتنا ہی کہنا تھا مجھے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. علی بھائی اگر آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہترین, ونس اگین بہت زبردست محفل ہے. نہیں, میں اپنا ٹائم جو بھی مہمان ہیں میں ان کو دینا چاہتا ہوں اور سننا چاہتا ہوں. میری بس ایک گزارش ہے کہ جس طریقے سے ہم غالب پہ یہ محفل کر رہے ہیں یا اقبال پہ کرتے ہیں یا کسی بڑے آدمی پہ کرتے ہیں, ہم اس طرح بھی تسلسلہ ایک شروع کر سکتے ہیں. یہ ایک تجویز ہے بس, کوئی اس میں آپ لوگ صاحب رائے موجود ہیں کہ ان کے اوپر جو کام کیا ہے لوگوں نے, جیسے ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے کام کیا, لیونگ لیجنڈ ہے اس وقت غالب پہ, تو اس پہ بھی کوئی ایسی نشست کریں کہ جو کام ہوا ہے غالب پہ اس کو ڈسکس کریں. بس بہت بہت شکریہ. سب سے دعاؤں کی درخواست ہے. بہترین موسم ہے ڈیلس میں, بیسن کی روٹی اور پکوڑے کھانے کا وقت ہے اس وقت. میں تو اس وقت ہمارے یہاں آپ کو پتہ, ہمارے یہاں رول یہ ہے کہ اس شخص پہ بات نہیں کرتے ہم لوگ جب تک وہ مر نہیں جاتا. تو مرا ہونا ضروری ہے اس کے لیے, تبھی وہ ہمارا موضوع نشست ہوتے ہیں. پھر تو رضوان صاحب مجھے مرنا ہی پڑے گا لگتا ہے. بلیغ بھائی, میں تو ادھر کشمیری چائے چل رہی ہے, آ جائیں صاحب آپ, بہت اس وقت صحیح مزہ آ رہا ہے. موسم بھی ادھر ہی ہے. تو عامر بھائی سوری, آپ کو بھی وقت کم نہیں دے سکے ہم, اگر آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. ڈیلس میں بریائی روٹیاں بن رہی ہیں کہ نہیں, یہ بتائیے. بریائی روٹی بن رہی ہے کہ نہیں؟ ہمارا یہ بھی اصول ہے کہ آپ جب کھانے کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو بنانا پڑتا ہے. جی عامر بھائی آئیے, السلام علیکم. ابھی ہم انجوائے دیتے ہیں آپ کو, آپ انجوائے کریں. اچھا بھائی, ڈاکٹر عامر سلیمان صاحب سے درخواست ہے کہ آپ بھی کچھ ضرور بولیں,
हम तो आपको सुनने के लिए बैठे हुए हैं सुबह से। बहुत खामोशी। तो मैं 2-3 बातें कर दूंगा और जिस तरह ही आप कहेंगे रैप अप कर दूंगा। दरख्वास्त है आपसे एक प्लीज। तो ये कि गालिब की कुछ अशार के मानी, जी आमिर भाई प्लीज। मरियम हुआ करे कोई, मेरे जी दुख की दवा मेरी करे कोई। दवा करे कोई। वाह जी। तो इसमें आप अगर सोचें शायरी के लिहाज से तो कई अल्फाज आ सकते थे। अगर गालिब कहते हैं कि मेरे बीमारी का कोई इलाज करे, हाँ डॉक्टर तो आमिर कहते हैं इस मरज की दवा करे कोई। जी। मगर उन्होंने एक बड़ी प्रोफाउंड स्टेटमेंट दी है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। मेरे वो जो दुख होता है ना हासिली का, इस तरह की कोड़ी को बीमारी का दुख नहीं होता, उसको जो ना हासिली का दुख होता है, रायकानी का दुख होता है। हजरत ईसा जो थे तबीब तो किसी का भी इलाज करते थे, मगर उन्होंने इतनी प्रोफाउंड बात की है कि पैगंबरी जो है वो उससे एक स्टेप आगे है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो इब्ने मरियम जो थे वो दुख का इलाज करते थे, जो लोगों के अंदर हासिली थी, जो रायगानी का था, वो करते थे। तो बहुत आला, बहुत आला। दूसरा उसी के हवाले से एक दूसरा शेर है, और उससे पहले एक बार अपना है, मैं अंदली बे गुलशन ना आफरीदा हूँ, मैं उस बुलबुल हूँ, उस गुलशन के अंदर हूँ जो अभी क्रिएट नहीं हुआ। और अब मैं शेर पढ़ूंगा और फिर उसका मानी बताऊंगा आपको कि शरहो आईन पर मदार सही, ऐसे कातिल का क्या करे कोई। तो इसमें बड़ा आसान सा लगता है कि महबूब ने पता नहीं कोई तिरछी निगाह डाली और उस पर शरो आइन हो गया, मगर इसका जो प्रोफाउंड मानी है वो मिशाल खान की लिंचिंग पे है, जिसको ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम में लिंच कर दिया गया। और कहते हैं कि शरहो आइन पर मदार सही, कि बिल्कुल शरहो आइन पर। और इसके फिर पहलूदारी आपको शेर की नजर आती है कि शरहो आइन पर मदार था। आपने कहा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपने जो किया ब्लास्फेमी कर दिया, आपने तौहीन कर दिया, तौहीन रसालत कर दिया। शरहो आइन पर मदार सही, ऐसे कातिल का क्या करे कोई, जो मजहब के नाम पे जो है इस तरह। और इसको जो इसका मानी जो इस शेर का था मुझे तब समझ में आया जब मिशाल खान के बाप ने ये टीवी के ऊपर शेर पढ़ा। तो मैंने कहा एक बड़ा प्रोफाउंड शेर है, और कई दफा आपको बड़ा सतही सा लगता है कि पता नहीं कोई बाजारी सा ले जाए कि शरो आइन पर मदार सही, ऐसे कातिल का क्या करे कोई। मगर कई दफा उन शेरों की जो पहलूदारी है, इसके मफहूम जो है वो सदियों बाद वाज़ेह होने शुरू होते हैं कि शरो आइन पे मदार जो लोग कत्ल कर देते हैं उनका क्या इलाज है। और हर माशरे में हर ज़माने में आता है। तो मैंने कहा ये बात कर दूँ। तीसरी बात जो है वो छोटी सी इल्मी बहस है, मगर मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी है, और मैं फौरन रैप अप कर दूंगा। इस पे काफ़ी बहस हुई कि इस गज़ल की तख्ती क्या है, न थी हमारी किस्मत मिसाल याद के वसाल याद। तो मेरे ख्याल में इसमें जो है ना खूबसूरती ये है कि इससे आपको सीखने का मौका मिलता है, जो कि मुझे भी मिला है, कि इसके पहले 3 हरफ जो हैं वो सब मुतल्लक है। तो चाहे आप मतफा पे बांधें या चाहे फ़ेलात पे बांधें, फ़ेला, इसके हर जगह। और इसमें ये बताते हैं, आप अगर गौर करें इस गज़ल में, आपने कभी देखना हो कि कौन सा लफ्ज़ आसान तरीके से कैसे बांधा जा सकता है, तो इस गज़ल को पढ़ लें। ये न थी हमारी किस्मत, ये को एक रुकन बांधे, ना को एक रुकन बांधे, थी को 2 रुकन बांधे, कि विसाल यार होता, सेम थिंग। और उसके बाद अगर और जीते रहते, इसमें खूबसूरती है, और को अलिफ वाव रे बांधा गया, तो इसमें रे का अलिफ उठाया गया। और उसके बाद जो सबसे खूबसूरती है, ये मसाइल वो तो खैर है, मगर ना कहीं जनाज हुए मर के हम जो रुस्वा हुए, क्यों ना दर के दरिया। तो हुए का जो सही वजन है वो फालुन नहीं है, है और वे है, वाव है, अलिफ वन 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 है, गालिब ने उसको बांधा है। इस तरह कोई को भी गालिब ने वन वन बांध दिया है, जब बजाय इसके कि कोई फालुन के वजन पे बांधते। तो मैंने सिर्फ इस गज़ल के अंदर ना सिर्फ ये कि मेरी भी बड़ी इस्लाह हुई, फ़ेलात जो आपने कहा, फ़ेलात फ़ाइलातुन और मतफ़ालुन फ़ऊलुन, के पहले 3 जो रुकन है वो आपको सिखा देते हैं। इस गज़ल में जिस तरह भी बांधा गया है आपको बलागत नज़र आ रही है कि अगर आपने कभी बहस करनी हो कि ना को 1 बांधा जाए या 2 बांधा जाए, ये को 1 बांधा जाए या 9 बांधा जाए, तो इस गज़ल के पहले पढ़ लें आप। तो इस गज़ल के अंदर बहुत ज़्यादा जो उर्दू में बलागत का इस्तेमाल है
وہ بہت ज़बरदस्त तरीके से मेरे ख्याल में किया गया, जो कि टाइम हो तो हम हर शेर पे जा सकते हैं, मगर ये छोटी सी बात करें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।